السلام علیکم ڈیئر ریڈر اینڈ لسنرز. خدا ماجد کے اردو ناولس لائبریری میں آپ کا ڈھیر سارا ویلکم. رمض عشق کے نیکسٹ ایپیسوڈ لے کر حاضر ہوئے ہوں. اگر آپ نے ابھی تک میرے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا جلدی سے سبسکرائب کر دیں، لائک اینڈ شیئر کریں اور اپنی رائے کامنٹ باکس میں لازمی دیں. اچھا جی، مجھے آپ لوگوں سے چھوٹا سا گلہ ہے کہ میرے سیکنڈ چینل پر آپ لوگوں کا رسپانس بہت تھوڑا سا ہے، بہت کم رسپانس دے رہے ہیں. پلیز آپ لوگ اس پہ اچھا سا رسپانس دیں. ناول بہت اچھا ہے، رومانٹک ہے اور مافیا بیس ہے، تو آپ لوگ پلیز جا کر چینل وزٹ کریں اور ریڈ کر کے دیکھیں اور اپنے فرینڈس کے ساتھ بھی شیئر کریں جو ناولس لور ہیں. ٹھیک ہے، تو میرے دل کا سکون ہو تو میں نے اس چینل پر اپلوڈ کر رہی ہوں، تو پلیز اس پہ اچھا رسپانس ہے. اس پہ آپ لوگوں کا رسپانس اچھا نہیں ہے. لنک میں آپ لوگوں کو اگین کامنٹ باکس میں پن کر کے دے دوں گی. چلیں اسٹارٹ کرتے ہیں. فون پر ان نون نمبر دیکھتے حیدر خان کا فون کان سے لگائے ہوئے تھا. دوسری طرف سے سائیں سائیں کی آواز آ رہی تھی. لالا زرمش روتے ہوئے حیدر خان کو پکار رہی تھی جو مسلسل ہیلو ہیلو کر رہا تھا. لالا میں زرمش نے روتے ہوئے کہا، مگر دوسری طرف سے فون رکھ دیا گیا تھا. زرمش نے روتے ہوئے پھر سے حیدر خان کا نمبر ڈائل کیا. وہ حیران تھی، اسے حیدر خان کی آواز آ رہی تھی مگر اس کی آواز حیدر خان تک کیوں نہیں پہنچ رہی تھی. اس نے دوبارہ نمبر ڈائل کرتے فون کان سے لگایا. دوسری طرف سے پھر سے ہیلو کون ہے کہ مسلسل پکار گونج رہی تھی. لالا، وہ اب حلق کے بل چیخی تھی. ہیلو کون ہے؟ حیدر کی آواز پر وہ شدت سے رو دی تھی. لالا، آپ کی زرمش، آپ کی بہن لالا. وہ فون اپنے ہونٹوں کے قریب کرتے رو پڑی تھی. دوسری طرف سے فون پھر سے بند کر دیا گیا تھا. زرمش فون ہاتھ میں پکڑے پھوٹ پھوٹ کر رو دی تھی. فون پھر سے ان لاک ہو چکا تھا. وہ اپنے بال مٹھیوں میں جکڑے اب ہنسیانی چیخ رہی تھی. اس کی چیخوں کی آواز سنتے آریان خانزادہ کے لبوں سے فلک شگاف کہکا برآمد ہوا تھا. ویلکم حیدر خان ٹو آریان خانزادہ's مینشن ایز ہز گریٹسٹ اینیمی. زرمش کی چیخوں کے ساتھ آریان خانزادہ کے فلک شگاف کہہ کے کمرے میں گونج رہے تھے. زاران شرٹ لیس الٹا سو رہا تھا. نیند میں ہی اس نے بائیں ہاتھ سے اپنے پہلو میں ابرش کو تلاشا تھا. وہ اس کے پاس نہیں تھی. یہ احساس ہوتے اس کی نیند بھگ سے اڑی تھی. اس نے سیدھے ہوتے اپنی سائٹ پر نظریں دوڑائی. وہ وہاں نہیں تھی. زاران خانزادہ کی دل کی دھڑکنیں تیز ہوئی تھیں اس کے دور جانے کے خیالات سے ہی. جان سے لرزا تھا. وہ جان سے لرزا تھا. زاران اپنے گھنے بالوں میں ہاتھ پھیر کر اٹھ کر بیٹھا. وہ کمرے میں کہیں نہیں تھی. اسے کھونے کا جو احساس کل رات اس نے محسوس کیا تھا، وہ احساس کبھی بھی اس نے محسوس کیا تھا. شدید محبت تو پہلے بھی اس سے بے حد کرتا تھا، مگر اب تو رگوں جان سے بڑھ کر کہیں زیادہ ہو گئی تھی. اس کی بے اتنائی بے رخی بڑھ کر اس کے لیے جان لیوا احساس کوئی نہیں تھا. وہ اسے اب اپنی دھڑکنوں سے بھی زیادہ قریب رکھنا چاہتا تھا. اتنی محبت کرنے والی عورت کو وہ کیسے خود سے دور رکھ سکتا تھا، جو غربت کے لمحات میں کسی طرح اس کا سکون بن کر اپنی تھکن بھول جاتی تھی. وہ جتنی دیر اسے اپنی قریب رکھتا تھا وہ اف نہیں کرتی تھی، پہلے بھی وہ اور اب بھی. رات کی خماری زاران خانزادہ کی آنکھوں میں خمار بن کر دوڑ رہی تھی. زاران خانزادہ اپنے گھنے بالوں میں انگلیاں پھیرتے ہوئے بیڈ سے اٹھا. مرر میں اپنا عکس دیکھتے وہ ہنسا تھا. اس کے خوبصورت جنونی بیوی کے سوغاتیں اس کے چٹانی سینے پر موجود تھیں. وہ ان سوغاتوں کو لے کر وہ اسے کافی تنگ کرنے کا ارادہ رکھتا تھا. زاران خانزادہ واش روم کی طرف بڑھا. وہ دروازہ کھول کر اندر داخل ہوا. وہ نہیں تھی. وہ کمرے سے نکلتا وہ کئی سیڑھیاں پھلانگتے ہوئے نیچے اتر رہا تھا. دل کی دھڑکنیں شدت سے دھڑک رہی تھیں. وہ عورت اپنی شدید محبت اور قربت سے اسے اتنا اسیر کر چکی تھی. وہ جانتا تھا وہ اسے کبھی بھی چھوڑ کر نہیں جا سکتی تھی، پھر بھی اسے کھونے کے احساس سے ڈرنے لگا تھا. وہ اپنی مس امریکہ اپنی جذباتی بیوی سے اتنی شدت سے عشق کرنے لگا تھا، اسے لگتا تھا وہ اپنی مس امریکہ جذباتی بے وقوف بے شرم بیوی کو کھونے سے اب ساری عمر ڈرے گا. ابرش اس وقت صرف زاران خانزادہ کی بلیک کلر کی گرم ہوڈی پہنے ہوئے تھی جو اس کے گھٹنوں سے اوپر آتی تھی. وہ اس وقت سوئمنگ پول میں اپنی ٹانگیں لٹکائے بیٹھی ہوئی تھی. اس کے لبوں پر مدھم سے شرمیلی مسکراہٹ تھی. وہ گہرے سانس پھڑتے بار بار زاران خانزادہ کی ہوڈی کو سینے سے پکڑتے اس کی اسمیل کرتے گہرا مسکرائی تھی. اپنی ٹانگوں پر زاران خانزادہ کی جنون خیزیوں کو دیکھ کر اس کی شرمیلی مسکراہٹ گہری ہو جاتی تھی. سماعتوں میں زاران کی سرگوشیاں رس کھول رہی تھیں جس کا دل زوروں سے دھڑکا رہی تھی. وہ کل رات اپنی قربت میں اسے بہت بار آئی لو یو بول چکا تھا. اس کی ہر جنون خیزی کے ساتھ اس کے لبوں پر اس کے لیے اظہار محبت تھا. وہ اسے کھونے سے ڈرتا ہے، یہ بات اس نے اپنی قربت میں بار بار مجھ سے بتائی تھی.
رات والی قربت میں زران خانزادہ پاگل ہو چکا تھا۔ ایسی کون سی جگہ تھی جہاں اس کے ہونٹ نہ چوئے ہوں، ہونٹوں نے نہ چوا ہو۔ اپنی قربت دینے کے بعد بھی اسے اپنے سینے سے شدت سے لپٹائے رکھا تھا۔ اس کے لب رات پر اس کی پیشانی، اس کے آرز اس کی کمر کو چھو رہے تھے۔ اب اس کی آنکھوں کی نمی بڑھتی جا رہی تھی۔ وہ مسکراتے ہوئے رو رہی تھی۔ اس کا مسٹر خانزادہ اس کے لیے پاگل ہوگا، یہ کیسے ہو سکتا تھا؟ یہ تو ایسا خواب تھا جس کی تعبیر ناممکن تھی۔ ایک دم زران کے کچھ بے باک باتیں اور بے باک سٹنٹ یاد آئے تھے۔ وہ گلاب کی طرح مہکتی گلاب کی ہی طرح سرخ ہوئی تھی۔ آنکھوں میں خمار سا چھایا تھا۔ اپنے مسٹر کی طلب اس کی آنکھوں میں خمار بن کر اتری تھی۔ رگوں پہ میں بے چینیاں سے اتری تھی۔ تیرے بنا کبھی تجھ سے مچل لیتی ہوں، کروٹ بدل لیتی ہوں، سپنا بدل لیتی ہوں، تیرا خیال آئے تو بل کھا کر پڑ جاتا ہے، پانی کی چادر تلے دم میرا چل جاتا ہے، رات کا نشہ ابھی آنکھ سے گیا نہیں۔ اب اس زران کی ہڈی کو سینے سے جکڑے چومتے ہوئے آنکھیں میچے ہوئی تھی۔ زران خانزادہ داخلی دروازے سے نکلتا سوئمنگ پول والی سائڈ کی طرف بڑھا۔ اپنی خوبصورت بیوی کو سوئمنگ پول کے کنارے بیٹھ کر اس کے بھاری قدم رکے تھے۔ وہ اپنی ہڈی چومتے دیکھ کر زران خانزادہ نے بمشکل اپنا کہکہ روکا تھا۔ وہ اپنے منہ پر ہاتھ پھیرتے ہوئے اپنی خوبصورت بیوی کو دیکھ رہا تھا، جس کی گرم ہڈی اسمیل کرتے ہوئے اسے چوم رہی تھی۔ پول میں اپنی ٹانگیں ہلاتے ہوئے وہ اب آنکھیں میچے اپنی گردن پر انگلیاں پھیر رہی تھی۔ زران کے لبوں کی مسکراہٹ گہری ہوتی جا رہی تھی۔ وہ اب سینے پر ہاتھ باندھے اسے دیکھ رہا تھا، جب تھوڑا سا جھکے اپنی خوبصورتی ٹانگوں پر ہاتھ پھیر رہی تھی۔ زران خانزادہ کے لبوں سے مسکراہٹ اسی لمحے غائب ہوئی تھی۔ وہ خود کو بھی ایسے ہی چھوئے کہاں گوارا تھا۔ اس کی پور پر صرف اس کا حق تھا، اس کی خود کا بھی نہیں۔ زران خانزادہ کی آنکھوں کی سرخی بڑھی تھی۔ وہ پول کی طرف بڑھتے ہوئے پول کی سیڑھیوں سے اترتے ہوئے اپنی بیوی کی طرف بڑھا، جو ابھی بھی آنکھیں میچے اس کی ہڈی کو چومتے ہوئے اپنی سڈول ٹانگوں پر زران خانزادہ کے دیے گئے جنون خیزیوں پر ہاتھ پھیر رہی تھی۔ زران اپنے گھنے بالوں میں ہاتھ پھیرتے ہوئے اس کی طرف بڑھتے پانی میں گم ہوا۔ اس کے قریب پہنچتے وہ اس کی خوبصورت ٹانگوں پر اپنی جنون خیزی کی گہری شدت رقم کر گیا تھا۔ زران کی بے درد شدت اور اس کے اچانک یہاں آنے پر ابرش کی چیخ بلند ہوئی تھی۔ زران خانزادہ اپنے گیلے بالوں میں انگلیاں پھیرتے ہوئے پانی کی سطح پر آیا۔ ابرش خوفزدہ بھیگی نگاہوں سے گہرے سانس لیتے زران خانزادہ کی آنکھوں میں دیکھ رہی تھی، جس نے اسے کافی بے دردی سے اپنی جنون خیزی دی تھی۔ کیا بیوی؟ زران خانزادہ نے اپنے گھنے بیلے بالوں میں انگلیاں پھیرتے ہوئے اسے دیکھتے آئیبرو اچکائے تھے۔ خود کو بھی تم چھوؤ، یہ تمہاری مسٹر کو گوارا نہیں۔ وہ اسے ٹانگ سے کھینچتے پول میں گرا چکا تھا۔ وہ چیختے ہوئے پول کے گہرے پانی میں گرتے زران خانزادہ کے ساتھ لپٹی تھی۔ وہ گہرے سانس لیتے اس کی گردن میں باہیں حمائل کر گئی تھی۔ زران اسے گہری نگاہوں سے دیکھتے اس کے لبوں کو چومتے اس کے لیے پانی میں گم ہو چکا تھا۔ جب وہ پانی کی سطح پر آیا تو اب اس کے بدن سے اس کی ہڈی غائب تھی۔ وہ صرف بلیک کلر کی باڈی سوٹ میں ملبوس تھی۔ اب رشوت کی طرف دیکھتے سرخ گلاب ہوئی تھی۔ تمہیں شرم بھی آتی ہے میری بے شرم بیوی؟ اسے سرد نگاہوں سے گھورتے ہوئے لفظ چباتے ہوئے بولا زران۔ وہ لب کاٹتے ہوئے اپنی نسری چکا گئی تھی۔ کیوں چھو رہی تھی خود کو؟ زران نے سرد لہجے میں استفسار کرتے اس کی تھوڑی اوپر کی۔ تمہیں سوچتے ہوئے خود کو چھوا؟ رات کی ہر بات سوچتے ہوئے تمہاری دی گئی شدتوں کے نشان کو ہی چھو رہی تھی۔ میں نے کب کبھی خود کو چھوا؟ ابرش نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے کپ کپاتے لبوں سے وضاحت دی۔ تم اوپر سے بھی خود کو چھو، مجھے گوارا نہیں۔ تمہارا پور صرف میرا ہے، جہاں صرف تمہارے مسٹر کو اپنا قہر ڈھانے کا حق ہے، سمجھی تم؟ وہ گراتے ہوئے پانی میں گم ہوتے اس کی کمر کے دونوں سائے سے جکڑے پانی میں ہی اس کی باڈی سوٹ کے اوپر سے اس کے پیٹ پر اپنی شدت کی گہری سوغات رقم کر گیا تھا۔ زران کی شدت پر ابرش کی سسکاریاں بلند ہوئی تھیں۔ وہ اوپر کو ہوتے اس کی گردن پر جھکے دانت کاٹتے اوپر آیا۔ ابرش اس کی گردن میں باہیں حمائل کرتے آنکھیں میچ گئی۔ وہ اس کے جسم کا ڈھیلا پن محسوس کرتے اس کی گردن پر جھکے جہاں بجہاں اپنا لم چھوڑنے لگا۔ ابرش کو وہ جکڑے پول کی سیڑھیوں کی طرف بڑھا۔ وہ اسے وہاں لٹائے اس پر جھکے اس پر اپنی پرتپش لم سے اس پر ابرش کی گردن اور اس کی گہرائیاں چلسانے لگا تھا۔ ابرش کا بدن پانی میں بن آب مچھلی کی طرح تڑپ رہا تھا۔ جب میں یاد آؤں میری بے شرم بیوی، آنکھ کا اشارہ دے دیا کرو، میں تمہاری ہر طلب مٹا دوں گا۔ اسے بالوں سے جکڑے اس کی آنکھوں میں دیکھتے خماری سے بولا تم اگر اسلام آباد ہوئے، میں حویلی میں ہوئی تو کیسے تمہیں اشارہ کروں گی مسٹر خانزادہ، اور کیسے تم چلے آؤ گے میرے پاس؟
ابرش گہرے سانس لیتے اس کے سینے سے لپٹی تھی۔ ابرش کی بات پر زران خانزادہ کا کہکا بلند ہوا تھا۔ کس نے کہا میں اسلام آباد اکیلا جاؤں گا؟ زران نے مسکراتے ہوئے اس کی آنکھوں میں جھانکا تھا۔ میری بے شرم بیوی، میری جان، زندگی میرا اسلام آباد کا بنگلہ تمہاری ملکیت ہو چکا ہے۔ جب جب اسلام آباد جاؤں گا کہیں بھی تو میرے ساتھ جاؤ گی، ہر جگہ میری پرچھائی بن کر۔ زران اس کی آنکھوں کو چومتے ہوئے گہرے پانی میں گم ہوتے اس کے ہونٹوں کے ساتھ لپٹا تھا۔ اس کی سانسیں چرا کر اوپر آیا تو ابرش ابھی بھی حیرانگی سے اسے دیکھ رہی تھی۔ تمہارے بغیر نہیں رہ سکتا، میٹنگ کے لیے بھی جاؤں گا تو میرے ساتھ جاؤ گی، یہ وعدہ ہے میرا۔ تمہیں حویلی کے کمرے میں میرے بغیر نہیں رہنا پڑے گا۔ تم آپ جھوٹ بول رہے ہیں، ابرش نے کپکپاتے لبوں سے روتے ہوئے کہا۔ زران اس کے تم سے آپ پر آنے پر کہکا لگا گیا تھا۔ تمہیں کبھی اکیلا نہیں چھوڑوں گا، کبھی ایک دن کے لیے بھی اسلام آباد جاؤں گا، تمہیں ساتھ لے کر جاؤں گا، اور تم پوری دنیا کی بھی سیر کریں گے۔ تیار رہو اپنی ہنی مون کے لیے، ورلڈ ٹور پر جائیں گے۔ زران کی بات پر وہ روتے ہوئے اس کے ساتھ لپٹی تھی۔ مجھے کچھ نہیں چاہیے زران، مجھے اسلام آباد والا بنگلہ نہیں چاہیے، مجھے مہنگی جولری نہیں چاہیے، مجھے میری ملکیت صرف زران خانزادہ چاہیے۔ وہ روتے ہوئے اس کے ہونٹوں سے شدت سے لپٹی۔ زران خانزادہ شدت سے اس کی سانسیں انہیل کر گیا تھا۔ اب دونوں ایک دوسرے کی سانسیں انہیل کیے ہوئے تھے۔ ابرش اس کے ہونٹوں کو چھوتے زیادہ جذباتی ہو رہی تھی، وہ زران سے بھی زیادہ اپنی شدت دکھا رہی تھی۔ زران خانزادہ نے نرمی سے اس کے لبوں کو آزاد کیا، وہ گہرے سانس لیتے اس کے سینے سے لپٹ پڑی تھی۔ تیرے ملنے کے موسم بڑے ہوتے ہیں، جنموں کا وعدہ، کوئی یہ غم بڑے چھوٹے ہیں، لمبی سی ایک رات ہو، لمبا سا ایک دن ملے، بس اتنا سا جینا ہو، ملن کی گھڑی جب ملے۔ ابرش اس کے سینے سے لپٹتے ہوئے جذب کے عالم میں بولی تھی۔ چلو پھر ہم آج اس کے دن کو لمبا سا بناتے ہیں، تم میری آغوش میں سمانا، میں تمہاری آغوش میں سماؤں گا۔ وہ اسے گود میں اٹھاتے سیڑھیوں کی طرف بڑھتے پول سے باہر آیا۔ ابرش اس کے گلے میں باہیں حمال کر گئی تھی۔ زران خانزادہ اسی لیے سیڑھیاں چڑھتے اپنے کمرے میں داخل ہوتے اسے بیڈ پہ لٹائے، اس پر حاوی ہوا۔ ہی مائی لٹل لو، تم بے حد خوبصورت ہو، کیا یہ تمہیں کسی نے بتایا؟ وہ اس پر جھکے اس کے وجود پر ہاتھ پھیرتے بے باکی سے بولا تھا۔ بتایا ہے، ایک بے باک بے شرم انسان نے بہت بار۔ ابرش اسے تکیے پر گراتے اس کے اوپر آئی تھی۔ کس نے میری خوبصورت بیوی کو بتایا کہ وہ بہت خوبصورت ہے؟ زران نے اس کے قریب آتے آنکھ مارتے اسے اوپر کرتے اس کا باڈی سوٹ کے ہک کھولتے اسے ریموو کیا۔ وہ اسے تکیے پر گراتے کمبل میں غروب ہو چکا تھا۔ زران تم صرف میرے ہو، صرف میرے۔ ابرش نے سسکتے ہوئے زران خانزادہ کو خود کے ساتھ لپٹایا تھا، صرف اپنی بے شرم بیوی کا، صرف اپنی خوبصورت بیوی کا۔ اس کی گردن کو مدہوشی میں چومتے ہوئے پاگل ہوتا بول رہا تھا۔ ابرش مزید شدت سے اس کے ساتھ لپٹی تھی۔ زران ابرش کی بے باکیوں پر، ابرش کے لپٹنے کے انداز پر پاگل ہوتا جا رہا تھا۔ اس کی بے رحم شدتوں میں اضافہ ہو رہا تھا۔ ابرش کے ساتھ لپٹتے اس کی بے رحم شدتیں برداشت کر رہی تھی۔ اب کمبل میں ان دونوں کی گہری سانسیں گونج رہی تھی۔ عابر سفید باتھ روب گاؤن میں ملبوس واش روم سے باہر آئی تھی۔ اس نے اپنے سنہرے گیلے بالوں کو بہت خوبصورت انداز میں جوڑے کی شکل میں لپیٹا ہوا تھا۔ کچھ لٹیں آرز پر بکھری تھیں۔ اس کے آرز اس وقت سردی اور بات لینے کی وجہ سے گلابی ہو رہے تھے۔ عابر نے مسکراتے ہوئے واش روم کے مرر میں خود کو دیکھا تھا۔ وہ اس وقت بھی انتہا خوبصورت لگ رہی تھی، بلکہ دھمک رہی تھی۔ اس کے باتھ روم میں اس نے ایک بار پھر سے مغروریت سے مرر میں دیکھا تھا۔ دیکھتی ہو اسفند یار خان کیسے اگنور کرتے ہیں مجھے، آپ منٹوں میں آپ کو اپنے سامنے نہ جھکایا۔ میرا نام عابر خان نہیں۔ عابر مرر میں دیکھتے مغروریت سے مسکرائی تھی۔ اس نے اپنی کلائیوں پر گلاب کا پیور سینٹ ذرا سا لگایا تھا۔ اف، وہ اپنی کلائیوں کو اسمیل کرتے گہرا مسکرائی تھی۔ اسفند یار خان کو اس کے بدن کی مہک پسند تھی۔ وہ اسے کوئی پرفیوم باڈی اسپرے لگانے نہیں دیتا تھا۔ جل کر راکھ ہو جاؤ گے۔ اسفند یار خان زیادہ سمجھ کیا رکھا ہے مجھے، حویلی کی عام عورت جو آپ کی بے تنائی پر روئے گی، گڑ گڑائے گی۔ کل سے مجھے اگنور کر رہے ہیں، دیکھتی ہوں آپ کیسے اگنور کرتے ہیں۔ عابر غصے سے بولتے ہوئے واش روم سے باہر آئی۔ بیڈ پر اسفند یار کو شرٹ لیس الٹا سویا ہوا دیکھ کر عابر بھڑبڑ چلی تھی۔ کل رات سے اسے ایسی گہری نیند سویا ہوا تھا، رات بھر وہ اپنی جگہ سے کھسکا نہیں تھا۔ عابر اسفند یار خان کے مدھم خراٹے سنتے ہوئے بیڈ کی طرف بڑھی تھی۔ ڈریسنگ مرر سے اپنا موبائل اٹھا کر اس نے بہت آہستگی سے اسفند کی سائڈ والی ٹیبل پر رکھا تھا۔ اب وہ بہت آہستگی سے بیڈ کی اپنی سائڈ کی طرف بڑھی تھی۔ بیڈ پر بیٹھتے ہوئے اس نے جوڑے میں لپٹے اپنے گیلے بالوں کو کھولتے اسفند یار کی طرف سے ہاتھ بڑھاتے اپنا موبائل لینے کی کوشش کی۔
ساتھ میں اپنے گیلے بالوں کو نیچے سے پکڑ کر اسفندیار خان کے چہرے پر چھٹکے تھے۔ اسفندیار خان کے چہرے پر ٹھنڈے پانی کے قطرے گرے تو وہ ہڑبڑاتے ہوئے سیدھا ہوا تھا۔ آئی ایم سوری اسفند، مجھے اپنا سیل فون چاہیے تھا، عابر نے اسفند کو دیکھتے ماتھم سا مسکراتے ہوئے کہا۔ وہ اسفند کے اوپر آتے اپنا موبائل سائڈ ٹیبل سے اٹھانے لگے۔ اسفند سر سپاٹ نگاہوں سے اسے دیکھ رہا تھا۔ عابر نے اپنا موبائل پکڑتے ہوئے اسفند کی نیلی سر سپاٹ آنکھوں میں روحاں ہوتے دیکھا تھا۔ وہ مکمل طور پر اپنا نازک وجود کا وزن اسفندیار خان کے کشادہ سینے پر ڈالے ہوئی تھی۔ اسفندیار خان کی آنکھوں میں نرم گرم جذبات کی جگہ سرد تاثرات دیکھتے عابر کی آنکھوں میں شعلے سے دہکے تھے۔ تم اپنا سیل فون چاہیے تھا، واش روم سے نکلتے ہوئے لے لیتی، واش روم سے نکلتے ہوئے پہلے میری سائڈ آتی ہے۔ اسفندیار خان سے خود سے دور کر دھکیلتے ہوئے بیڈ سے اٹھتے واش روم کی طرف بڑھ گیا تھا۔ عابر نے بے یقینی سے واش روم کے بند دروازے کو دیکھا۔ اسفندیار خان اسے باتھ روم میں اگنور کر سکتا ہے، وہ بے یقین تھی۔ عابر گہرے سانس لیتے خود پر قابو پاتے ہوئے بیڈ سے اٹھتے واش روم کی طرف بڑھی تھی۔ عابر نے پوری قوت سے واش روم کے بند دروازے کو کھٹکھٹایا تھا۔ اسفندیار خان جو فریش ہونے کے بعد شاور لینے کے لیے باتھ ٹب میں گھسا ہی تھا، دروازے کی نوک پر حیران ہوا۔ دروازہ کھولیں اسفندیار خان، عابر دروازہ کھٹکھٹاتے ہوئے چیخے۔ اسفندیار خان لب کھینچے ہوئے ساتھ بنے ریک سے ٹاول پکڑتے ہوئے اپنی کمر پر باندھتے ہوئے باتھ ٹب سے باہر آیا تھا۔ اسفندیار خان نے غصے سے دروازہ کھولتے عابر کو شربار نگاہوں سے گھورے ہوئے آئی برو چکائے تھے۔ آپ اتنی دیر سے اندر کیا کر رہے تھے؟ عابر کے سوال پر اسفند کی آئی برو تنی تھی۔ جو کر رہا تھا اس کا ثبوت میرا گیلا بدن اور ٹاول ہے، اور اس سے پہلے کیا کر رہا تھا اس کا ثبوت بھی اب تمہیں دوں کیا؟ اسفندیار خان نے اپنی بے تناہی خوبصورت کو گھورتے آئی برو چکائے لفظ چبائے تھے۔ اسفندیار خان کی بات پر عابر کی رنگت مزید سرخ ہوئی تھی۔ اب مجھے گھورتے ہوئے ٹماٹر کی طرح سرخ ہوتے رہنا، یا پھر مجھے میرا قصور بھی بتانا ہے کہ میں باتھ ٹب کے گرم پانی سے کیوں باہر نکلا۔ اسفند نے عابر کی شربار نگاہوں میں دیکھتے سلگتے ہوئے پوچھا، آپ کا قصور یہ ہے کہ آپ کو اتنا احساس نہیں ہے کہ اس کمرے میں آپ کی بیوی پریگننٹ ہے؟ یہ واش روم ہر وقت خالی ہونا چاہیے جہاں آپ کی زندگی کا زیادہ تر وقت گزار دیتے ہیں۔ عابر کے الزام پر اسفند کا پارا ہائی ہوا تھا۔ بیوی پریگننٹ ہونے کا واش روم سے خالی ہونے اس کا کیا تعلق ہے؟ میری اسمارٹ بیوی، اسفند اسے بازو سے کھینچتے واش روم کے اندر کرتا دیوار سے لگائے اپنی سرد نگاہیں اس کے خوبصورت نقوش پر گاڑ گیا۔ مجھے کسی بھی وقت واش روم کی ضرورت پڑ سکتی ہے اسفند، عابر نے اسفند کی نیلی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا۔ ایکسپلین کرو مائی سویٹ وائف، کیوں؟ تم نے کیا کرنا ہوتا ہے واش روم میں؟ وہ اس کے باتھ روب کام کی ڈوریاں کھولتے اس کے برہنہ کمر پر انگلیاں گاڑے اس سے اپنی سانسوں سے بھی زیادہ قریب کرتے اپنے ہاتھ کی بے باکی بڑھاتے گہری شرارت کر گیا تھا۔ اسفند کی بے باک حرکت اور اس کی گرم سانسوں کی تپش سے گلاب کی طرح سرخ ہوئی تھی، مگر اسفند کی سرد نگاہوں میں دیکھتے وہ روحانسی ہوئی تھی۔ وہ اتنی بے باکی اور گہرائی سے اسے چھو کر بھی خوش نہیں تھا۔ مجھے صبح صبح وامٹنگ فیل ہوتی ہے، اس لیے مجھے ہر وقت یہ واش روم خالی چاہیے ہوتا ہے۔ عابر نے اسفند کے سرد چہرے کو دیکھتے غصے سے لفظ چبائے تھے۔ اسفندیار خان کا اب سچ میں پارا ہائی ہوا تھا اس کی بے معنی باتوں پر۔ یعنی تمہیں اس ٹائم وامٹنگ کا احساس ہو رہا ہے؟ اسفند نے عابر کی ہیزل آنکھوں میں جھانکتے ہوئے غصے سے پوچھا تھا۔ ہاں، عابر نے اسفند کے سرد اور غصے تنے ہوئے نقوش کو دیکھتے اپنے شبنمی لہجے پر قابو پاتے ہوئے سپات لہجے میں جواب دیا۔ اوکے جاؤ۔ اسفند نے پیچھے ہوتے واش بیسن کی طرف اشارہ کیا۔ ہاں، عابر نے حیرانگی سے دیکھا تھا۔ مائی پریگننٹ بیوی، آپ کو وامٹنگ آ رہی ہے تو جائیں کریں، اسفند نے اسے دیکھتے غصے سے کہا۔ اب نہیں آ رہی، آپ کے اندر ہونے کی وجہ سے اب مجھے وامٹنگ نہیں آ رہی۔ اسفندیار خان اسی واش روم میں رہے، بلکہ آج کا دن نہیں، رات بھی ادھر ہی رہے۔ میں اپنے کمرے میں جا رہی ہوں، اب ادھر ہی رہوں گی۔ یہ کمرہ، یہ واش روم اور یہ اینگری ینگ مین کا ایٹیٹیوڈ آپ کو مبارک ہو۔ عابر اب اپنے روحانسی آواز پر قابو نہ پا سکی تھی۔ اوکے۔ اسفندیار خان باتھ ٹب کی طرف جاتے ٹاول اتارتے ہوئے باتھ ٹب میں گھس چکا تھا۔ اسفندیار خان کے جواب پر عابر کا بے یقینی سے منہ کھلا، آنکھوں میں شبنم اتری تھی۔ اسفندیار خان کو ایسے دیکھتے عابر کی رنگت سرخ کندھار ہوئی تھی۔ آرس تپ کر دہکتا تندور بنے تھے۔ اسفند باتھ ٹب کے ببل بنے بلو واٹر میں آنکھیں موندے گم ہو چکا تھا۔ عابر کچھ پل اسے دیکھتی رہی، پھر ایک جھٹکے سے واش روم سے نکل گئی تھی۔ عابر کے جانے کے بعد اسفندیار خان نے اوپر ہوتے اپنے گیلے بالوں میں انگلیاں پھیرتے بالوں کو جھٹکتے خود پر شاور آن کیا تھا۔ دروازے کی آنکھ کسی بھیانک سے شور سے کھلی تھی۔ وہ ہڑبڑاتے ہوئے اٹھ کر بیٹھا تھا۔ وہ اس وقت لاؤنج کے صوفے پر سو رہا تھا۔ دکھزی خانزادہ نے اپنے منہ پر ہاتھ پھیرتے چاروں طرف نگاہیں دوڑائیں۔ حویلی اندر سے بہت زیادہ بڑی تھی۔
لانچ کے اطراف میں سٹنگ ایریا جن کے دروازے خوبصورت گلاس اور لگژری کے تھے۔ کمروں کی تعداد بھی کافی زیادہ تھی۔ لاؤنج سے کچن بھی کافی دور تھا۔ درخزے خانزادہ لاؤنج کے گلاس ونڈو سے برف سے ڈھکے پہاڑوں کو دیکھتے اپنے بھاری قدموں سے اپنے کمرے کی طرف بڑھا۔ کمرہ خالی دیکھتے وہ روم کی طرف بڑھا تھا۔ واش روم بھی خالی تھا۔ درخزے خانزادہ تیز تیز قدموں سے کمرے سے نکلتے ہوئے باقی کمروں کی طرف بڑھا۔ اس نے ایک ایک کرتے ہر کمرے کی تلاشی لی، وہ کہیں نہیں تھی، نہ وہ کسی سٹنگ ایریاز میں تھی۔ درخزے خانزادہ کے بھاری قدموں کا رخ اب حویلی کے باہر تھا۔ وہ بڑے سے منکشم بھاری لکڑی کا دروازہ کھولتے باہر آیا، وہ کہیں نہیں دکھی تھی۔ دور تک برف ڈھلے پہاڑ دکھائی دے رہے تھے۔ حویلی کا کئی میلوں پھیلا سرسبز لان جس کے راستے ہی کافی کٹھنائیاں لیے ہوئے تھے۔ درخزے خانزادہ کی سانسیں بھاری ہوئی تھی، رنگت میں تیش و عالم کی سرخیاں چھلکی تھی، پورے وجود کی نیلی ابھری ہوئی رگیں ظاہر ہوئی تھی۔ وہ گہرے سانس لیتے مٹھیاں بھیج گیا تھا، بند مٹھیوں کی کڑکڑاہٹ دور تک گونجی تھی۔ وہ کسی صورت حویلی سے باہر نہیں جا سکتی تھی، یہاں کے راستے بے حد ہی خطرناک تھے۔ پھر یہ سوات کے خانزادوں کی حویلی نہیں تھی، بلکہ کلام کے سرخزے خانزادہ کی حویلی تھی۔ وہ مٹھیاں دبوچتے ہوئے حویلی کے اندر داخل ہوتے، اندر سے حویلی کے پچھلے دروازے کی طرف بڑھا۔ اس دروازے سے باہر آتے درخزے خانزادہ کی نگاہیں بے حد جدید اور خوبصورت انیکسی کی طرف اٹھی تھی، جو حویلی کی جتنی بڑی نہ صحیح مگر بے حد خوبصورت کئی کنال پر پھیلی ہوئی تھی۔ وہ اس انیکسی کو دیکھتے گہرا سانس پڑ گیا تھا۔ وہ اس کی اجازت کے بغیر وہاں ہرگز نہیں جا سکتی تھی۔ وہ اپنی ہلکی گھنی بیئرڈ سہلاتے ہوئے جبڑے بھیجتے اندر آیا۔ کچن کی طرف سے آتی آوازوں پر اس کے قدم کچن کی طرف بڑھے۔ انایا کچن کو دیکھ کر روحانسی ہو رہی تھی۔ اس کی حویلی کی ہر چیز ہانٹڈ تھی۔ اتنا بڑا کچن اس نے اپنی زندگی میں کہیں نہیں دیکھا تھا۔ بے شک کچن میں ضرورت کی ہر چیز، الیکٹرک سٹوو، مائکرو ویو اوون، ڈبل ڈور ریفریجریٹر، الگ سے فریزر، کچن کے اندر خوبصورت پتھر کی گول ڈائننگ ٹیبل، اس کے اطراف میں اسٹول، چیئر۔ انایا نے گہرے سانس لیتے اپنا بھاری لہنگا دونوں ہاتھوں سے جکڑا تھا۔ وہ رات سے اس لہنگے میں ملبوس تھی، جو کہ اچھا خاصا ہیوی اور کامدار تھا۔ انایا الیکٹرک سٹوو آن کرتے شیلف سے دیسی انڈے اٹھائے ہوئے ایک باؤل میں پھینکنے لگی تھی۔ رات سے اس کا بھوک سے برا حال تھا۔ اسے کوکنگ میں انڈے ابالنے، پاستا ابالنے اور چائے بنانے کے علاوہ کچھ نہیں آتا تھا۔ بچپن سے صرف بریڈ مارٹن پر گزارا کیا تھا۔ نہ زہلے کوکنگ کرتی تھی، اور اب رشتوں چھوٹے ہوتے ہی جاب کرنے لگ گئی تھی، اور جاب پر جانے سے پہلے سب کا ایک انڈا ابال کر رکھ دیتی تھی اور بریڈ پر مارجن بھی لگا دیتی تھی۔ وہ وہی ٹفن میں رکھ کر لے جاتی تھی کلاس میں وہ سب سے چھپا کر کھا لیتی تھی۔ واپسی پر ابرش بریڈ یا پاستا لے آتی تھی، جو وہ ابال کر اس پر کچھ ساسز ڈال کر سب کو سرو کر دیتی تھی۔ کل سارا دن ٹینشن اور ڈر کی وجہ سے کچھ نہیں کھایا تھا۔ وہ رخصتی کے بعد پتہ نہیں اس کے ساتھ کیا سلوک کرے، اور اس سرپھرے بے حس خانزادے نے اس کی سوچ سے بڑھ کر اس کے ساتھ سلوک کیا تھا۔ پہلے سے زیادہ درخزے خانزادہ سے ڈرنے لگی تھی۔ درخزے خانزادہ کے قدم کچن کے دروازے پر ٹھہرے تھے۔ وہ دلہن کے لباس میں بال کھولے چولہے کے پاس کھڑے انڈے پھینٹ رہی تھی۔ درخزے خانزادہ جلدی سے اس کی طرف بڑھتے اسے بازو سے جکڑے، دوسری طرف بنی شیلف کے ساتھ لگا گیا۔ انایا نے گھبراتے ہوئے اسے دیکھا، وہ اسے سر چرک نگاہوں سے دیکھ رہا تھا۔ کیا ہوا درخزے؟ انایا نے گھبراتے ہوئے سر چرک آنکھوں میں دیکھتے اپنی بھیگی آنکھیں چپکتے ہوئے آنسو اپنے اندر اتارے۔ مقابل کا سرد رویہ اس کی جان لینے کے در پہ تھا۔ ابھی بھی اس کی دھڑکنوں نے خوف سے تیزی سے دھڑکنا شروع کر دیا تھا۔ میری اجازت کے بغیر تم کمرے سے کیوں نکلی؟ اور اس کے گرد شیلف پر ہاتھ جماتے اس کے نقوش پر اپنی سلگتی سانسیں بکھیرتے ہوئے بولا، کیا کمرے سے نکلنے کے لیے بھی آپ کی اجازت کی ضرورت ہے؟ انایا نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے بے یقینی سے پوچھا۔ ہاں، تمہیں کمرے سے نکلنے کی بھی میری اجازت کی ضرورت ہے۔ تم کمرے سے میری اجازت کے بغیر نہیں نکلو گی۔ وہ ایک لفظ چباتے حکمیہ لہجے میں کرایا۔ مجھے بھوک لگی تھی تو میں اپنے لیے ناشتہ بنانے آئی تھی۔ انایا نے اپنی روندھی ہوئی آواز پر قابو پاتے بمشکل جواب دیا۔ وہ اس پر جھکا اپنی سلگتی سانسیں چھوڑتے اس کے نقوش جھلسا رہا تھا۔ انایا خوف سے پیچھے کو ہوتی جا رہی تھی۔ ناشتہ ایسے بناؤ گی، بال کھول کر، اتنا ہیوی ڈریس پہن کر؟ درخزے خانزادہ کے دعات شاہ پر سلگتی نگاہیں ڈالتے پیچھے کو ہوا، جو ابھی بھی غصب اٹھا رہا تھا۔ کوئی ڈریس نہیں ہے میرے پاس تو جوتے بھی نہیں ہے۔ اتنی ٹھنڈی زمین پر میں ایسے ہی کھڑی ہوں۔ انایا نے کپکپاتے لبوں سے کہتے اپنا ہیوی لہنگا دونوں ہاتھوں سے اوپر کو اٹھائے اسے اپنے ننگے پیر دکھائے۔ وہ جوتے کے بغیر ٹھنڈی زمین پر کھڑی تھی۔ درخزے خانزادہ نے اپنے جبڑے بھیجتے اپنی ہلکی گھنی بیئرڈ پر ہاتھ پھیرتے
چنچلاتے ہوئے اپنے سامنے پڑا گلاس اٹھا کر پوری قوت سے زمین پر دے مارا۔ عنایت چیختے ہوئے اپنے لبوں پر ہاتھ جما گئی تھی۔ عنایت کی چیخ پر درخزی خانزادہ نے اسے سر سرخ آنکھوں سے گھور کر دیکھا تھا۔ درخزی، میں آپ کی اجازت کے بغیر کمرے سے باہر نہیں نکلوں گی، مجھے بھوک نہیں لگی۔ عنایت خوفزدہ ہوتے کپکپاتے لبوں سے کہتے جلدی سے دروازے کی طرف بڑھی۔ وہ اسے اسی لمحے بازو سے جکڑے اپنے قریب کرتے اس کی برہنہ پشت پر اپنی ٹھنڈی گھردری انگلیاں پہ بس کر گیا تھا۔ عنایت نے درخزی خانزادہ کی سینڈوں کو مٹھیوں میں جکڑتے خود کو اس کے چٹانی سینے کا حصار بننے سے روکا تھا۔ درخزی خانزادہ اس کا گریز دیکھتے اسی لمحے اس کے ہاتھ سے سینڈوں سے چھڑواتے اس کی کمر پر اپنی انگلیوں کا دباؤ ڈالتے اسے شدت سے خود میں بھینچ گیا تھا۔ ایک بات یاد رکھنا مائسوین، تم جب مجھ سے گریز برتو گی، مجھ سے دور جانے کی کوشش کرو گی، تمہیں میرے نزدیک اتنا ہی آنا پڑے گا۔ وہ اسے شدت سے خود میں بھینچے اس کی نازکی کو اپنی چٹانی سینے سے سختی سے مس کرتے اس کے کان کی لو کو دانتوں سے کھینچتے گرایا تھا۔ وہ جس طرح اسے خود کے ساتھ لپٹائے اپنا مکمل حق جتا رہا تھا۔ عنایت کی رنگت سرخ گندھار ہوئی تھی، دھڑکنیں درخزی خانزادہ کی دھڑکتی دھڑکنوں کا حصہ بنے اسے ہی اس کے سینے سے دھڑکنے لگی تھی۔ درخزی خانزادہ نے اسے خود الگ کرتے ہوئے اس کے چہرے کی طرف دیکھا۔ وہ نظر چکائے اپنا بلاؤز اوپر کی طرف کر رہی تھی جو درخزی خانزادہ کے حق جتانے کی وجہ سے نیچے ڈھلک گیا تھا۔ ہمارے ہاں اس طرح کا لباس عورت کمرے سے باہر پہننے کا سوچ بھی نہیں سکتی، بلکہ کمرے سے باہر کیا کمرے میں بھی نہیں پہننے کا سوچ سکتی تھی۔ درخزی اس کے اتنے ریویلنگ ڈریس کو دیکھتے سنجیدگی سے بولتے باؤل میں انڈے پھینکنے لگا۔ مورے نے کبھی سر سے چادر نہیں اتاری تھی۔ اس گاؤں کی کسی لڑکی، اس حویلی کی کسی ملازمہ نے سر سے زمین تک آج تک دوپٹہ اترے نہیں دیکھا تھا۔ وہ انڈے پھینکتے ہوئے سنجیدگی سے بول رہا تھا۔ عنایت کے پاس کھڑی اس کی سنجیدہ نقوش کو بھیگی آنکھوں سے دیکھتے اس بات میں سر ہلا رہی تھی۔ میں تمہیں ڈریسز لا دوں گا، مگر جینز شرٹ میری حویلی میں نہیں چلیں گی، بلکہ آئندہ تم جینز شرٹ کی طرف دیکھو گی بھی نہیں۔ درخزی نے ایک نظر اسے دیکھتے کہا جس کے پاس کھڑی سے بھیگی آنکھوں سے دیکھتے ہر بات میں استبات میں سر ہلا رہی تھی۔ مجھے دیکھنے کے بجائے یہ ناشتہ دیکھو کیسے بنتا ہے۔ آج میں بنا رہا ہوں، کل تم خود بناؤ گی، مگر یہ بال سمیٹ کر کچن میں آؤ گی، سمجھی تم؟ درخزی خانزادہ نے ایک نظر اسے دیکھتے سنجیدگی سے کہتے پین میں آئل ڈالتے انڈے ڈالے تھے، فریج میں سے مارجن اور بریڈ نکالتے وہ چھری سے اس کے اوپر بریڈ پر لگانے لگا تھا۔ تمہیں کیا پسند ہے وہ بتا دو، منگوا دوں گا۔ درخزی بریڈ پر مارجن لگاتے ٹرے میں رکھتے ہوئے آملیٹ پین سے اتارتے ٹرے میں رکھا، ساتھ اس نے کیتلی میں چائے کے لیے پانی رکھا تھا۔ پتی ڈالتے ہوئے اس نے عنایت کی طرف دیکھا جو اب خاموشی سے کھڑی آملیٹ کو دیکھ رہی تھی۔ کرسی پر جا کر بیٹھو، میں چائے بنا کر لاتا ہوں۔ درخزی نے کافی سنجیدگی سے کہا تھا۔ آپ نے کہا تھا آپ الیکٹرک اسٹوو پر کھانا نہیں کھاتے۔ آپ کے لیے کھانا مجھے حویلی کے پچھلی سائڈ پر لکڑیوں پر بنانا پڑے گا۔ کیا سچ میں لکڑیوں پر کھانا بنانا پڑے گا؟ عنایت نے بھیگے لہجے میں استفسار کیا تھا۔ اسے انڈا بنانا اتنا مشکل لگ رہا تھا۔ درخزی کے لیے لکڑیوں پر کھانا کیسے بنائے گی؟ وہ بہت پریشان ہوئی تھی۔ جو مجھے بہت پسند ہے وہ بنا سکتی ہو کیا؟ یہاں کے روایتی کھانے بنا سکتی ہو کیا؟ درخزی خانزادہ نے جواباً سنجیدگی سے استفسار کیا۔ روایتی کھانے؟ عنایت نے گھبراتے ہوئے اس کا کہا لفظ دہرایا۔ ہاں، روایتی کھانے مائسوین، سوات میں بہت عرصہ گزارا ہے تم نے، کھانے تو دیکھے ہوں گے، کھائے بھی ہوں گے۔ وہ اسے کمر سے جکڑے اپنے قریب کرتے بولا، پتہ ہے آپ خانزادے مٹن بیف کے بغیر کھانا ہی نہیں کھاتے۔ عنایت نے لرزتے لبوں سے بولتے ہوئے درخزی خانزادہ کی بے انتہا سنجیدہ نگاہوں میں اپنی شبنمی نگاہیں گاڑی۔ سوات کے خانزادوں کا مجھے نہیں پتہ، مگر یہ کلام کا خانزادہ بہت الٹی فطرت کا ہے۔ یہ تمہیں آہستہ آہستہ پتہ چلے گا۔ جتنی مشکل میری پرسنالٹی ہے اتنی ہی مشکل مجھے کھانے پسند ہے، جو تمہاری نازک جان کھانا تو دور کی بات بنا بھی نہیں سکتی، اور اپنی اتنی خوبصورت بیوی کو میں کبھی اس حویلی سے باہر نکلنے نہیں دوں گا۔ درخزی سرد برفیلے لہجے میں بولتا اسے اپنی باہوں سے آزاد کر گیا۔ مجھے لکڑیوں پر بنا کھانا پسند ہے، مگر تم اپنے ہاتھوں سے کچھ بھی بناؤ گی کھا لوں گا۔ اپنی زندگی میں میں نے بہت کمپرومائز کیے ہیں، رشتوں کے معاملے میں جتنے کمپرومائز میں نے کیے ہیں کسی نے نہیں کیے، اس لیے خدا میری زندگی کی آزمائش ختم کرنا پسند نہیں کرتا۔ شاید اسے میرا کمپرومائز کرنا پسند ہے۔ وہ چائے کپ میں ڈالتا استدعائیہ مسکرایا۔ لیکن ایک بات یاد رکھنا، ہر رشتے میں کمپرومائز کر سکتا ہوں، مگر درخزی خانزادہ اپنی بیوی کے معاملے میں کمپرومائز نہیں کر سکتا۔
ہر رشتے کو معاف کر سکتا ہوں مگر تمہیں کبھی معاف نہیں کروں گا۔ اگر تم نے مزید میری عزت پر داغ لگایا وہ سوات تھا، وہ وہاں مجھے کوئی پہچانتا ہو یا نہ ہو، مگر یہاں مجھے ایک ایک انسان پہچانتا ہے۔ یہ علاقہ میرا ہے، یہاں کا سردار ہوں میں یہاں کا، اس لیے حویلی کے باہر قدم نکالنے کا بھی مت سوچنا۔ تم نے ایک قدم گیٹ سے باہر نکالا، میرے گارڈ تمہیں گولیوں سے بھون ڈالیں گے، اور یہاں قتل کے فیصلے پولیس نہیں بلکہ جرگے کرتے ہیں، اور یاد رکھنا جرگوں کا سردار میں ہوں۔ تمہاری لاش کہاں گئی کسی کو بھی پتہ نہیں چلے گا، راتوں رات غائب ہو جاؤ گی۔ وہ تمہاری سو کال بہن اور منسٹر بھی کچھ نہیں کر سکے گا۔ وہ منسٹر میری اجازت کے بغیر میرے علاقے میں داخل بھی نہیں ہو سکتا۔ میرا ایک اشارہ اور وہ لکڑی کا پل تب ٹوٹے گا جب منسٹر کی گاڑی اس پل کو کراس کرے گی۔ درخزے اس کی آنکھوں میں سراسیمگی دیکھتے سرد لہجے میں بولتے سزائیہ مسکرایا تھا۔ عنایت بے یقینی سے اس کی باتیں سن رہی تھی۔ وہ کیا سچ میں اتنا ہی دہشت ناک تھا؟ کیا وہ اس کے اکھڑ تیکھے مغرور نقوش کو دیکھ کر سوچ کر رہ گئی تھی؟ تم بالکل صحیح سوچتی تھی خانزادوں کے متعلق، تمہاری قسمت میں یہ خانزادہ لکھا تھا۔ سوات کے سارے خانزادے اس سرفرے خانزادہ کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ درخزے اپنے پتھر جیسے سینے پر ہاتھ مارتے گررایا تھا۔ وہ اس کی گرراہٹ اور اس کے نقوش میں سرخیاں دیکھتے خوفزدہ ہوتے پیچھے کو ہوتے شلف سے جا لگی تھی۔ شہرام خانزادہ، اسفندیار خانزادہ، زران خانزادہ اور ارحام خانزادہ یہاں میرے علاقے میں داخل نہیں ہو سکتے، نہ میرا مقابلہ کر سکتے ہیں۔ وہ عنایت پر جھکے پکارا تھا۔ عنایت گہرے سانس لیتے پیچھے کو ہوتے شلف میں سماتی جا رہی تھی۔ وہ اس پر جھکے اسے سرد نگاہوں سے گھور رہا تھا۔ وہ اسے بازوں سے جکڑے اوپر کی طرف کرتے اس لیے ڈائننگ ٹیبل کی طرف بڑھا تھا۔ کرسی کھینچ کر اسے بٹھایا۔ عنایت اپنی بھیگی آنکھیں بے دردی سے رگڑتے ہوئے درخزے کو دیکھ رہی تھی، جو ناشتے کی ٹرے پکڑے ٹیبل پر اس کے سامنے رکھ چکا تھا۔ ختم کرو اسے، درخزے نے اس کی بھیگی آنکھوں میں بغور دیکھتے سرد لہجے میں حکم دیا۔ عنایت خاموشی سے سر جھکائے ناشتہ کرنے لگی تھی۔ درخزے خانزادہ اسے کچھ پل دیکھتا رہا، پھر لمبے لمبے ڈاک بھرتا کچن سے نکل گیا۔ عنایت سے اپنے کمرے میں بیڈ پر لہنگے اور بلاؤز میں ملبوس اوندھے منہ لیٹی ہوئی تھی۔ کمرے کے وسط میں آتش دان چل رہا تھا جس سے کمرہ اچھا خاصا گرم تھا۔ وہ کب سے ہی ایسے لیٹی ہوئی تھی۔ کبھی کبھار گلاس ونڈو سے نظر آتے برف سے ڈھکے پہاڑوں کو دیکھ لیتی، کبھی تکیے پر سر رکھے سسکنے لگ جاتی۔ اسے کتنا وقت گزر گیا تھا وہ نہیں جانتی تھی۔ کمرے میں وال کلاک تک نہیں تھی، نہ اس کے پاس موبائل فون تھا۔ وہ ٹائم ہی چیک کر لیتی۔ صرف گلاس ونڈو سے برف سے ڈھکے پہاڑوں کو دیکھ کر اندازہ ہو رہا تھا ابھی رات نہیں ہوئی تھی۔ دریا کا شور سنتے اس کا دل خوف سے دھڑک رہا تھا۔ یہ حویلی اسے ہانٹڈ لگتی تھی، اب تو وہ سرفرا خانزادہ بھی ہانٹڈ لگنے لگا تھا۔ عنایت اوندھے منہ لیٹی اپنی ٹانگیں چلا رہی تھی۔ میں تمہیں کبھی معاف نہیں کروں گی درخزے خانزادہ، میرے دل کی دنیا بدل کر تم ہی بدل گئے۔ عنایت سسک پڑی تھی۔ اللہ کرے یہ کلام کی حویلی تم پر گر جائے درخزے خانزادہ، تم دریا کے ٹھنڈے پانی میں فریز ہو جاؤ اور تمہاری سرخ آنکھوں میں یہاں کے پہاڑوں کی برف اتر جائے۔ عنایت اونچا بولتے روتی تھی، اپنی کم عمر بیوی کے لبوں سے اپنے لیے بددعائیں سنتے۔ درخزے کے قدم دروازے کے وسط میں رکے تھے۔ اللہ کرے تم اس کلام کے سردار نہ رہو، وہ لکڑی کا پل ہمیشہ کے لیے ٹوٹ جائے، تم اس کلام سے کبھی باہر قدم نہ رکھ سکو، پھر سارا دن تم بدروحوں کی طرح شلوار اور سینڈو پہن کر اس حویلی میں گھومتے رہو جس میں تم مجھے زہر لگتے ہو۔ درخزے نے اس کے لبوں سے بددعائیں سنتے ہوئے خود پر نگاہ دوڑائی تھی۔ وہ اس وقت بلیک شلوار قمیض پر سیاہ شال کندھوں پر ڈالے ہوئے تھا۔ اللہ کرے تمہارے پاس کچھ نہ رہے، تم ہمیشہ رشتوں کے معاملے میں غریب رہو، تمہارے پاس میں بھی نہ رہوں۔ وہ ٹانگیں ہلاتے ہوئے روتے ہوئے بددعائیں دے رہی تھی۔ عنایت کی آخری بددعا پر درخزے کی سرخ آنکھوں میں نمی اتری تھی۔ وہ اس کے گلے میں گلتی سی ابھر کر معدوم ہوئی تھی۔ درخزے خانزادہ اپنی ہلکی گھنی بیئرڈ پر انگلیاں پھیرتے ہوئے اس کی طرف بڑھا۔ یکدم اسے اپنی نگاہیں چرانی پڑی تھی۔ اس کا لہنگا پنیوں سے سرکا ہوا تھا، وہ اپنی ٹانگیں چلا رہی تھی، اس وقت خالی لہنگا ہی پہنے ہوئے تھی۔ اس کے بدن کے چھپے ہر راز عیاں، ہر خطوط واضح ہو رہے تھے۔ درخزے خانزادہ بری طرح جھنجھلا گیا تھا۔ رات اس نے آنکھوں میں ہی کاٹی تھی، وہ ایک پل سو نہیں سکا تھا۔ پہلی مرتبہ کسی عورت کا بدن دیکھا تھا جو رات سے ہی جیسے پاگل ہوا تھا۔ جواں جذبوں میں ایسی طغیانی مچی تھی، وہ اٹھ کر بیٹھتے جھنجھلا کر رہ جاتا تھا۔ بہت بار جواں جذبوں نے اس کی سدھ بدھ چھینی تھی۔ جب سے عنایت نکاح میں آئی تھی وہ اپنے جواں جذبوں پر کنٹرول کھوتا جا رہا تھا۔ وہ رات یہ حد آخری تھی جیسے وہ ساری رات اس کی نگاہوں کے سامنے ایسے ہی گھومتی رہی تھی۔ درخزے خانزادہ اس کی طرف بڑھتے اسے سیدھا کرتے اس پر ہی اسی لمحے حاوی ہوا۔ وہ اپنی بیوی کے ایسے خطرناک سٹنٹ برداشت نہیں کر سکتا تھا جو اس کے اندر اس کے جواں جذبے سر پھیلائے ناک کی طرح کھڑا کر دیتے تھے۔ درخزے
عنایا نے اپنے اوپر سے اس کا ہیوی ویٹ برداشت کرتے اس کی آنکھوں میں دیکھتے اسے کپکپاتے لبوں سے پکارا۔ وہ اس کا لہنگا اوپر کی جانب کھسکاتے ہوئے اس کے بالوں کو گدی سے دبوچ کیا۔ یہ کیا ہے؟ تم نے اس کے نیچے کچھ نہیں پہنا؟ درخزے اس کی آنکھوں میں دیکھتے سوالیہ انداز میں گرایا۔ درخزے یہاں کا کون ہے؟ میں اور آپ ہی تو ہوں۔ آپ میرے شوہر ہیں، وہ کپکپاتے لبوں سے بولتے وضاحت دے گئی تھی۔ جھوٹ مت بولو، رات بھی تمہارے بدن پر لہنگے کے علاوہ کچھ نہیں تھا۔ درخزے کی بات پر وہ سرخ گلاب ہوئی تھی۔ رات کے منظر دونوں کی آنکھوں کے آگے لہرایا تھا۔ دونوں ایک دوسرے کو گہری ہوتی سانسوں سے دیکھ رہے تھے۔ درخزے خانزادہ کی آنکھوں کی بڑھتی سرخی دیکھتے عنایا لب کاٹتے ہوئے تپش سے انگارہ ہوئی تھی۔ درخزے کی گہری نگاہیں یاد آئیں جب وہ مرر میں اس کی نظر آتے وجود پر گاڑے ہوئے تھا۔ وہ اسے کپکپاتے ہاتھوں سے دور کرتے اٹھ کر بیٹھی تھی۔ درخزے بھی پیچھے کو ہوتے بیڈ پر بیٹھا۔ وہ اپنے لہنگے کو نیچے کی طرف کھسکائے بیڈ سے اٹھنے لگی ہی تھی کہ درخزے اسے کلائی سے کھینچتے ہوئے اپنے قریب کر گیا تھا۔ عنایا تم ایک خان کی بیوی ہو، اپنے پہناوے میں بہتری لاؤ۔ میں تمہیں برقع اوڑھنے کو نہیں کہہ رہا، مگر لباس ایسا ہونا چاہیے جس میں عورت کا سطر واضح نہ ہو۔ تم اس لہنگے میں وہاں سوات میں سب کے سامنے بیٹھی تھی۔ یہ کیا بےہودگی تھی؟ یہ کیا طریقہ تھا، بتاؤ مجھے۔ وہ اس کا جبڑا سختی سے دبوچ چکا تھا۔ درخزے اتنا بھاری لہنگا ہے، یہ کیسے خود اوپر کھسک سکتا تھا؟ مجھے ضروری نہیں لگا، آئندہ نہیں پہنوں گی، عنایا نے ٹپٹپائی التجائی لہجے میں کہا۔ درخزے سے تنبیہ نگاہوں سے گھورتے ہوئے اس کا جبڑا دبوچ چکا تھا۔ عنایا سر گھٹنوں میں دیے سے سکنے لگی۔ درخزے نے جھنجھلاتے ہوئے اپنی گردن سہلائی تھی۔ وہ دنیا میں اگر کسی کے آنسو برداشت نہیں کر سکتا تھا وہ صرف اس کی بیوی تھی۔ ابھی بھی درخزے خانزادہ جیسے اس کا سسکیاں سنتے جیسے پاگل ہوا تھا۔ بند کرو رونا، درخزے بری طرح جھنجھلایا تھا۔ عنایا کی سسکیوں میں مزید اضافہ ہوا۔ بند کرو رونا، سنا نہیں تم نے؟ درخزے غصے سے دھاڑ اٹھا تھا۔ عنایا کی سسکیاں اسی لمحے تھمی تھی۔ وہ گھٹنوں سے سر اٹھائے اسی لمحے اپنے عارض پر بہتے اپنے آنسو صاف کر گئی تھی۔ وہ اتنا ہی درخزے خانزادہ سے ڈرتی تھی، اس کے حکم پر وہ اسی لمحے عمل کرتی تھی۔ ابھی بھی وہ اپنے آنسو صاف کرتے اسی بھیگی نگاہوں سے دیکھ رہی تھی۔ وہ اس کی آنکھوں میں خوف دیکھتے نگاہیں چرا گیا تھا۔ میں باہر جا رہا ہوں، آتے ہوئے تمہارے لیے کپڑے جوتے بھی لے آؤں گا، درخزے کہتے ہوئے بیڈ سے اترتے ہوئے دروازے کی طرف بڑھتے کمرے سے نکل گیا۔ عنایا کی سانسیں رکی تھی، وہ اس ہانٹڈ حویلی میں اکیلی کیسے رہ سکتی تھی؟ عنایا نے گلاس ونڈو سے نظریں دوڑاتے ہوئے برف سے ڈھلکے پہاڑوں کو دیکھا۔ ابھی روشنی تھی مگر کب تک تاریکی چھا جائے کیا پتہ۔ وہ اندھیرے میں کیا وہ تو روشنی میں بھی اس ہانٹڈ حویلی میں اکیلا رہنے کا سوچ نہیں سکتی تھی۔ عنایا نے گہرے سانس لیتے اپنے دل کے مقام پر ہاتھ رکھا۔ اسے اپنا دل کانوں میں بجتا محسوس ہوا۔ عنایا کے جسم میں بیڈ سے بھاگتے ہوئے کمرے سے نکلتی درخزے خانزادہ کی طرف بڑھی جو اسے کہیں نظر نہیں آیا تھا۔ اتنی بڑی حویلی میں وہ منٹوں میں غائب ہو چکا تھا۔ عنایا اپنا لہنگا دونوں ہاتھوں میں جکڑے پوری فورس لگائے بھاگتے ہوئے داخلی دروازے کی طرف بڑھی۔ وہ جن اپنے بھاری قدموں سے داخلی دروازہ عبور نہ کر جائے، کہیں وہ اپنی پوری قوت لگائے داخلی دروازے کی طرف بھاگ رہی تھی۔ وہ بھاری داخلی دروازہ بمشکل کھولتے باہر آئی۔ درخزے اسے پتھروں کی روش پر چلتے دیکھتے وہ حلق کے بل چیخی تھی۔ درخزے اس کی چیخ سنتے پلٹا تھا۔ وہ لہنگا جکڑے بھاگتے ہوئے اس کی طرف بڑھی۔ درخزے حیرانگی سے اسے دیکھ رہا تھا۔ وہ بھاگتے ہوئے اس کی طرف بڑھتے اس کے سینے میں سما گئی۔ درخزے پریشانی سے اس کے نازک تھرتھراتے وجود کو سینے میں بھینچتے ہوئے تھا۔ درخزے وہ اس کے سینے میں وہ اس کی شرٹ مٹھیوں میں دبوچے ہوئے اس کے سینے میں سمائے سے ٹوٹے لہجے میں پکارتے بری طرح سے سک پڑی۔ بہادر خان ادھر ہی رک جاؤ۔ درخزے اپنی پاکٹ سے پسٹل نکالتے ہوئے اس کے قدم میں فائر کرتے رخ پر لٹ گیا تھا۔ عنایا فائر کی آواز اور درخزے خانزادہ کی آنکھوں میں خون اترتے دیکھتے لبوں پر ایک ہاتھ جما گئی تھی۔ اب اس کے خاص آدمی کی طرف درخزے خانزادہ کی پشت تھی۔ عنایا اس کے چوڑے سینے میں چھپی تھی۔ جی خان، بہادر خان ادھر ہی رکتے نظریں چکا گیا تھا۔ درخزے نے اپنی سرخ نگاہیں عنایا پر گاڑی جو اس لہنگے میں باہر آ گئی تھی۔ تم جاؤ یہاں سے بہادر خان، آج کے بعد کوئی ملازم کوئی گارڈ گیٹ کے اندر نظر نہ آئے۔ درخزے عنایا پر سرد نگاہ گاڑے اکمیا لہجے میں گھرایا۔ عنایا اس کی چادر کو دونوں ہاتھوں سے جکڑے ہوئے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہچکیاں لے رہی تھی۔ گولی کی آواز پر وہ تھر تھر کانپ رہی تھی۔ بہادر خان اس بات میں سر ہلاتے چلا گیا تھا۔ درخزے اپنی شال اتارتے ہوئے اسی لمحے اس کے گرد اڑا گیا تھا۔ اس کے تھر تھر کانپتے ہوئے نازک وجود کو باہوں میں بھرتے گود میں اٹھایا۔ عنایا اس کی شرٹ جکڑے حلق میں گھونٹتے خوف سے اس کی آنکھیں موند گئی تھی۔ عنایا خانزادہ اس کے لرزتے وجود کو، اس کی میچھی آنکھوں کو گہری نگاہوں سے دیکھتے داخلی دروازے کی طرف بڑھا۔ اس کے قدم داخلی دروازے کی طرف اٹھ رہے تھے مگر گہری نگاہیں عنایا کی طرف تھیں۔ وہ اپنی سانسوں کو بھی جیسے روکے ہوئے تھی۔ وہ اسے لیے داخلی دروازے سے ہوتے اندر داخل ہوا تھا۔
اسے لاؤنج کے صوفے پر بہت نرمی سے لٹاتے اس کے نرم و ملائم پاؤں کو انگلیوں سے چھوا، جو پتھروں کی روش پر چلنے کی وجہ سے سرخ ہو رہی تھی۔ درگزئی خانزادہ نے جھکتے ہوئے بہت نرمی سے اس کے پاؤں کے تلووں پر اس انداز میں لب رکھے کہ عنایا اس کے لبوں کی گرمائش محسوس ہی نہ کر سکی تھی۔ وہ اپنی آنکھوں پر ہاتھ رکھے اتنی زیادہ شدت سے کانپ رہی تھی کہ اسے کچھ محسوس ہی نہیں ہوا تھا۔ درخزِ خانزادہ کا خوف اس کی جان نکال رہا تھا، کجا کہ وہ کچھ محسوس کرتی۔ درخزِ خانزادہ نے اس کے قریب بیٹھتے ہوئے اس کے چہرے سے نرمی سے ہاتھ ہٹائے تھے۔ وہ کانپتے ہوئے سسکی بھرتے دوسری طرف رخ پلٹ گئی تھی۔ درخزئی نے اس کی کمر میں ہاتھ ڈالتے نرمی سے اسے بٹھایا تھا، وہ پھر سے اس کے سینے میں سماتے اس کے ساتھ شدت سے لپٹی تھی۔ مجھے معاف کر دو درخزئی، مجھے نہیں پتہ تھا مجھ سے کیا غلطی ہوئی۔ عنایا اس کے سینے میں منہ چھپائے ٹوٹے لفظوں سے بولتے شدت سے رو دی تھی۔ درخزئی خانزادہ نے اسے خود سے الگ کرتے ہوئے اس کے عارض پر چپکی لٹے کان سے پیچھے کی، نرمی سے اڑستے ہوئے اس کے عارض پر بہتے آنسو اپنے انگوٹھوں کے پوروں سے صاف کیے۔ عنایا روتے ہوئے اس کے دونوں ہاتھوں کو جکڑتے ہچکیوں سے روتے ہوئے التجائیہ نگاہوں سے دیکھ رہی تھی۔ وہ درخزِ خانزادہ کی نرمی سے بھی خوفزدہ ہی ہو رہی تھی۔ یہ پسٹل سے نکلی گولی ہمیشہ تمہیں یاد کروائے گی کہ تمہیں اس حویلی سے باہر نکلتے ہوئے اپنے تن ڈھانپ کر رکھنا ہے۔ وہ نرمی سے بولتا اس کی ہتھیلیاں نرمی سے چوم گیا تھا۔ عنایا مزید خوف سے لرز رہی تھی۔ اس کے لبوں کا لمس جتنا نرم تھا اس کا لہجہ اتنا ہی سرد تھا۔ عنایا نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے استبات میں سر ہلایا۔ درخزئی تھوڑا سا کھسکتے ہوئے اس کے قریب ہوا۔ وہ پیچھے کو ہوتی اس سے دور ہوئی تھی۔ درخزئی کی کمر میں ہاتھ ڈالتے اسے اپنے قریب کرتے اس کے بالوں کو گدے سے نرمی سے دبوچے ہوئے اس کا چہرہ اپنے قریب کرتے اس کی بھیگی نگاہوں میں اپنی سرخ آنکھیں گاڑ گیا۔ اب بتاؤ باہر کیوں آئی تھی؟ درخزئی نے سرد سرخ لہجے میں استفسار کیا۔ اس میں حویلی میں اکیلے نہیں رہ سکتی تھی۔ مجھے ڈر لگتا ہے، یہ حویلی مجھے ہانٹڈ لگتی ہے۔ میں دن کی روشنی میں ایک منٹ اکیلی نہیں رہ سکتی۔ جب آپ مجھے ادھر مہینوں ادھر چھوڑ کر جائیں گے میں خوف سے مر جاؤں گی۔ درخزئی وہ روتے ہوئے سسکیوں سے بولی تھی۔ کس نے کہا میں تمہیں ادھر مہینوں چھوڑ کر جاؤں گا؟ درخزئی نے اس کے عارض سے بہتے اشک اپنی انگلیوں سے صاف کرتے سوالیہ انداز میں آئیبرو چکائے تھے۔ آپ نے رات کو کہا تھا، عنایا نے اسے یاد دلایا۔ سرفراز خانزادہ ہوں، مگر اتنا بھی نہیں کہ اپنی جوان خوبصورت بیوی کو ادھر اکیلا چھوڑ کر چلا جاؤں۔ تمہیں ایک دن رات ادھر اکیلا نہ چھوڑوں، تم مہینوں کی بات کرتی ہو؟ درخزئی نے اس کی گلابی آنکھوں میں دیکھتے سنجیدگی سے کہا۔ عنایا اس کی بات پر بے یقین ہوئی تھی۔ بے وقوف ہو تم مائسوین، اگر تمہیں اکیلا ہی چھوڑنا ہوتا تو تمہیں یہاں اپنے ساتھ کیوں لاتا؟ تم مجھے چھوڑ کر کسی اور کے پاس نہ چلی جاؤ۔ اب زندگی کا سب سے بڑا یہی ڈر ہے، رشتوں کے معاملے میں مزید قریب ہونے کا ڈر نہیں مگر کوئی اور درخزِ خانزادہ سے زیادہ امیر نہ ہو جائے۔ یہ ڈر میرے سرفرے دماغ کو جکڑ گیا ہے۔ وہ زخمی سا بولتے استضاعیہ ہنسا۔ عنایا کے زوم آئینی بات کا مطلب سمجھتے ہوئے اپنا نچلا لب کاٹ گئی تھی۔ اکیلی نہیں ہو تم، حویلی کی دوسری طرف بہت ملازمے ہیں، ان میں سے ایک ملازمہ تمہاری ہی ہم عمر کے پاس تمہارے پاس بھیج دیتا ہوں۔ جب تک میں نہیں آ جاتا وہ تمہارے پاس ہی رہے گی، وہ تمہارے لیے کھانا بھی بنا دے گی۔ وہ سنجیدگی سے کہتے اٹھا تھا۔ عنایا گہری سانس لیتے اسے دیکھ رہی تھی۔ حویلی سے باہر نہیں نکلو گے، کسی صورت انیکسی کی طرف نہیں جاؤ گے، سمجھی تم؟ درخزئی اس کی طرف سختی سے حکمیہ لہجے میں بولا۔ عنایا نے اس بات میں سر ہلایا۔ درخزئی خانزادہ اس کی طرف جھکے اس کی سینے سے لپٹی شال کو دل کے مقام پر سختی سے جکڑ گیا تھا۔ عنایا نے سسکی لیتے اسے دیکھا۔ کسی صورت ملازمہ کے سامنے بھی یہ شال تمہارے وجود سے نہ اترے، سمجھی تم؟ وہ اس کی گلابی آنکھوں میں دیکھتے گررایا۔ عنایا نے جلدی سے خوف سے اس بات میں سر ہلایا۔ گڈ مائسوین۔ درخزئی نرمی سے اس کی پیشانی پر لب رکھے داخلی دروازے کی طرف بڑھا۔ ڈرو مت اس حویلی سے، یہاں میرے مورے پاپا پری کی یادیں ہیں صرف۔ یہ حویلی ہانٹڈ نہیں، مگر جب سے وہ نہیں رہے ہانٹڈ سے درخزئی خانزادہ ہو گیا ہے۔ وہ اصل میں اندر سے ہے کیسا، وہ آج تک کوئی نہیں جان سکا۔ وہ رکتے ہوئے پلٹے بغیر بولا تھا۔ اس حویلی سے صرف درخزئی خانزادہ ڈرتا ہے، صرف درخزئی خانزادہ، کیونکہ یہاں بہت کچھ ایسا ہے جو مجھے سونے نہیں دیتا۔ تم مت ڈرو، یہ حویلی تمہارے لیے اتنی ہی بے ضرر ہے جتنا روئے زمین پر تمہارے لیے درخزئی خانزادہ، اگر تم کبھی سمجھ سکو۔ وہ سنجیدگی سے کہتے لمبے لمبے ڈانگ پڑتا چلا گیا تھا۔ عنایا نے اپنی گھٹی سانسیں بحال کی تھی۔ دوسرے لمحے وہ چہرہ ہاتھوں میں چھپائے رونے لگی تھی۔ گولی کی آواز اس کی کانوں میں ابھی تک گونج رہی تھی۔ تم بھی جان لو درخزئی خانزادہ، اس روئے زمین پر تم سے بڑھ کر دہشت زدہ میرے لیے کوئی نہیں۔ وہ اپنا گلا جکڑے سسکتے ہوئے کہتے صوفے پر اونھے منہ لیٹی تھی، رونے لگی تھی۔ ڈائننگ ایریا میں اس وقت روزینہ خانم، امینہ خانم، شہرام خان، اسفندیار خان عابر موجود تھے۔ اسفند شہریار
خان سفید شلوار قمیض پر براؤن مردانہ شال اوڑے بیٹھا ہوا تھا۔ شہرام خان بلو جینس پر سفید شرٹ پہنے ہوئے تھا جس پر بلو کیجول کوٹ پہنے ہوئے تھا۔ عابر اس وقت آف وائٹ اسٹائلش سے گرم فراک پر جس پر دھاگے کا کام ہوا تھا وہ پہنے ہوئی تھی۔ اس کے گولڈن سلکی بھیگے بال کے پشت پر بکھرے تھے جس پر بے حد اسٹائلش خوبصورت سی شال اپنے وجود پر لی ہوئی تھی۔ وہ سر سے بار بار پھسل جاتی ہیزل گرے آنکھوں میں کاجل کی ہلکی سی رمق تھی۔ ابھرے ہوئے خوبصورت گلاب کی طرح سرخ گالوں پر ہلکا سا ٹنٹ لگا کر اس آرس کی خوبصورتی مزید انہینس کر رکھی تھی۔ اس کے بدن پر لگی گلاب کی سینٹ کی مہک اس وقت پورے ڈائننگ روم میں پھیلی ہوئی تھی۔ وہ ڈائننگ ٹیبل کے گرد شہرام کی نزدیک کھڑی ڈائننگ ٹیبل پر ناشتے کے برتن سیٹ کرتی ناشتہ پلیٹس میں رکھ رہی تھی۔ آج اس نے خود سب کے لیے ناشتہ بنایا تھا۔ بلدار پراٹھے، فرائی انڈے آملیٹ اور مٹن گریوی بنائی تھی۔ اللہ بہارے باجی تم کتنا خوبصورت لگ رہا ہے۔ درخشاں چائے کی کیتلی اٹھائے ڈائننگ روم میں داخل ہوتے عابر کو دیکھتے چہکی تھی۔ اچھا، عابر اچھا کو لمبا کرتے ہوئے بولتے اسفند کو دیکھتے مسکرائی تھی جو اس وقت اپنی پوری توجہ ناشتے کی طرف کیے ہوئے تھا۔ عابر نے اسفند کو دیکھتے نچلا لب دانتوں تلے زور سے دبایا جس نے اس کی طرف ایک نظر نہیں ڈالی تھی۔ وہ اپنے کپڑے لے کر اپنے روم میں شفٹ ہو گئی تھی مگر اسفندیار خان کو کوئی فرق نہیں پڑا تھا۔ وہ تو اچھا خاصا تیار تھا، ایسا لگ رہا تھا جیسے وہ کہیں باہر جانے کا ارادہ رکھتا ہو۔ اسفندیار خان کی بے اتنائی اسے تڑپا کر رکھ گئی تھی۔ اس نے ناشتے خاص طور پر اسفندیار خان کے لیے بنایا تھا۔ وہ اتنا تیار بھی صرف اسی کے لیے ہوئی تھی مگر اس نے ایک بار بھی اس کی طرف نہیں دیکھا تھا۔ اس نے سینٹ بھی خاص طور پر لگائی تھی۔ اسفند اس کے جسم سے اٹھتی مصنوعی مہک برداشت نہیں کر سکتا تھا۔ وہ یہی کہتا تھا تمہارے وجود سے اٹھتی مہک خوبصورت بھی اسمیل نہ کرے، مہک عورت بھی اسمیل نہ کرے، مگر آج اس کے بدن سے اٹھتی مہک جو پورے ڈائننگ روم میں پھیلی تھی اس پر اس نے ایک لفظ نہیں کہا تھا۔ اس کی پیشانی پر ایک بل نہیں پڑا تھا۔ عابر نے اسفند کا لاپرواہ انداز دیکھتے اپنے دل پر ہاتھ رکھتے گہرا سانس لیا۔ وہ مقابل کی بے اتنائی برداشت نہیں کر پا رہی تھی۔ میری آبی بے حد خوبصورت ہے، پوری حویلی میں میری آبی جیسی خوبصورت اور پیاری لڑکی کوئی نہیں۔ شہرام خان نے اسفند کا سرد سنجیدہ چہرہ دیکھتے کرسی سے ٹیک لگائے لفظ چبائے تھے۔ عابر کی بھیگی نگاہیں اور بار بار اسفند کی طرف دیکھنا وہ محسوس کر چکا تھا۔ وہ اتنی صبح اتنی تیار کیوں ہوئی؟ ڈائننگ ٹیبل پر سارا اسفند کی پسند کا ناشتہ کیوں سجا تھا؟ وہ یقیناً اسفندیار خان کی توجہ حاصل کرنے کے لیے سب کر رہی تھی مگر اسفند کیوں اسے ایٹیٹیوڈ دکھا رہا تھا یہ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ تھینک یو لالا، عابر نے اپنی بھیگی آواز پر قابو پاتے شہرام کی طرف مسکراتے ہوئے دیکھا۔ میری آبی میری جان ہے۔ شہرام نے اسی لمحے عابر کا ہاتھ پکڑ کر اپنی ہتھیلی نرمی سے چومتے اسفند کو دیکھا۔ اس پورے وقت میں اسفند نے اب پہلی بار اپنی ہلکی گھنی بیئرڈ سہلاتے پہلو بدلا تھا۔ رنگت میں سرخیاں کھلی تھی۔ اسفند کے چہرے پر پھیلی جلن کی گہری رمق ڈائننگ روم میں بیٹھے ایک شخص نے محسوس کی تھی۔ اسفند کا بھر بھر جلتا چہرہ دیکھتے روزینہ خانم بری طرح سلکی تھی۔ آئی لو یو لالا، عابر اسفند کی طرف دیکھتے اس بار بھی اپنی رونتی آواز پر قابو نہ پاتے دیکھتے مسکرائی تھی۔ آئی لو یو ٹو میری آبی۔ شہرام نے کرسی سے اٹھتے اپنی بینٹ کی پاکٹ سے پرس سے نکالتے کتنے ہی نوٹ عابر کے سر سے وار کر امینہ خانم کو پکڑائے تھے۔ عابر اب شہرام کے سینے سے لپٹی تھی۔ اسفندیار خان اپنی گھنی بیئرڈ کو سہلاتے ناشتہ کرنے میں مگن تھا۔ وہ اس کی طرف بالکل متوجہ نہیں تھا مگر اس کے چہرے پر سرخیاں سی کھل رہی تھی جن پر وہ بمشکل قابو پا رہا تھا۔ شہرام خان اسفند کو گھورتے ہوئے چیئر پر بیٹھا۔ اسفندیار خان کا عابر کو اگنور کرنا بے حد چبھ رہا تھا۔ عابر اسفند کا اگنور کرنا شدت سے محسوس کر رہی تھی۔ اس کی بھیگی آنکھیں اور بھیگا لہجہ وہاں بیٹھے تقریباً سب کو محسوس کروا رہا تھا۔ کیا بات ہے عابر، تم آج صبح صبح اپنا کمرہ سے نکلا، خیر تو ہے؟ روزینہ خانم نے چائے کا گھونٹ بھرتے ہوئے عابر کے اتنے سجے سورے روپ کو دیکھتے تنزن پوچھا تھا۔ عابر کی کنڈیشن جیسی ہے اس وجہ سے وہ بار بار سیڑھیاں چڑھ اتر نہیں سکتی، اس لیے میں نے اسے نیچے والے کمرے میں شفٹ ہونے کو کہا۔ اسفندیار خان نے روزینہ خانم کو سنجیدگی سے جواب دیا۔ اچھا یہ وجہ ہے، ورنہ ہم بھی حیران تھا اس نے تمہارا پیچھا کیسے چھوڑ دیا، ورنہ جدھر یہ ادھر تم، جدھر تم ادھر یہ۔ روزینہ خانم اسفند کو دیکھتے تنسیہ مسکرائی تھی۔ اسفند بنا کوئی جواب دیے ناشتہ کرنے لگا۔ سبھی روزینہ خانم کی باتوں کو اگنور کیے ناشتہ کر رہے تھے۔ تم کب اس کا کمرے میں شفٹ ہو رہا ہے؟ روزینہ خانم اسفند کو خاموش دیکھتے سلگتے ہوئے پوچھا۔ میں کیوں شفٹ ہونے لگا عابر کے کمرے میں مورے؟ جب تک بچہ نہیں آ جاتا عابر نیچے اپنے بھائیوں کے ساتھ رہے گی۔ اسفندیار خان نے اب عابر پر اپنی سرد نگاہیں گاڑی۔ عابر اسفند کے جواب پر اسے بے یقینی سے گلابی آنکھوں سے دیکھ رہی تھی۔
اسفندیار خان کی بات پر شہرام خان کا ناشتے سے ہاتھ کھینچا تھا۔ امینہ خانم بھی بری طرح پریشان ہوئی تھی۔ یہ تو تم کہہ رہا ہے، مگر تمہارا بیوی تمہارا جان چھوڑ دے کیسا ممکن ہے؟ دیکھا نہیں آج کیسے تیار ہو کر تمہیں اپنا ادائیں دکھا رہا ہے؟ صرف 2-4 بار ایسا تیار ہوا تم اپنا سامان کا ساتھ نیچے اس کا کمرے میں شفٹ ہوگا۔ عورت کا خوبصورتی اور جوانی کے بغیر مرد کہاں رہ سکتا ہے؟ وہ کوئی اور مرد ہوتا ہے جو اپنی بات پر قائم رہے۔ روزینہ خانم استزائیہ مسکرائی تھی۔ صحیح کہہ رہی ہیں آپ۔ شہرام خان روزینہ خانم کو دیکھتے مسکراتے ہوئے چیئر سے ٹیک لگا گیا تھا۔ لالا عابر نے بھیگے لہجے میں کہتے شہرام خان کا ہاتھ پکڑتے اسے کچھ بھی بولنے سے روکنا چاہتا۔ اسفند لالا ہی کیوں مرد بنیں گے؟ میں سوچ رہا ہوں میں بھی مرد بن جاؤں۔ بہارے بھی اسی کنڈیشن میں ہے، مجھے بھی اپنا کمرہ الگ کر دینا چاہیے۔ شہرام عابر کی التجا اگنور کرتے مسکراتے ہوئے اپنی بات مکمل کی۔ مجھے کوئی اعتراض نہیں، تم جیسے اپنی بیوی کے بارے میں فیصلہ کرو، یہ تمہیں حق ہے۔ بہارے پر مجھ سے زیادہ تم حق رکھتے ہو۔ میں سمجھتا ہوں یہ بات۔ اسفند سنجیدگی سے بولتے اپنے سرخ نگاہیں عابر پر گاڑتے ہوئے بہت کچھ جتایا تھا۔ عابر ناسمجھی سے اسفند کو بھیگی نگاہوں سے دیکھ رہی تھی۔ وہ ایسے کیوں کہہ رہا تھا وہ ابھی تک سمجھی نہیں تھی۔ اس کا وہ اتنا خیال رکھ رہا تھا اور اسے اپنے بچے کی اتنی فکر تھی۔ اب بچے کے آنے تک کمرہ علیحدہ کر رہا ہے۔ ٹھیک ہے، میری بیوی میرے پاس رہے گی اور تمہاری بیوی نیچے ہمارے پاس رہے گی۔ شہرام خان اسفند کو گھورتے لفظ چباتے کرسی دھکیلتا اٹھ کر غصے سے ڈائننگ روم سے نکل گیا تھا۔ ٹھیک ہے اسفند یار خان، میں یہ بچہ ہوتے تک اپنے بھائیوں کے پاس ہی رہوں گی۔ عابر اسفند یار خان کو بھیگی گلابی نگاہوں سے دیکھتے ڈائننگ روم کے دروازے کی طرف بڑھی۔ درخشا میرے لیے ناشتہ بنا کر لاؤ، مجھے یہ ناشتہ پسند نہیں۔ اسفند یار خان غصے سے بولتا اپنی پلیٹ دور کھسکا گیا تھا۔ اسفند یار کی بات پر عابر کے قدم ایک لحظے کو کور کر گئے تھے کو رکے تھے۔ وہ درخشاں کسی بھی ملازمہ کے ہاتھ کا کھانا نہیں کھاتا تھا، وہ صرف اس کے ہاتھ کا کھانا کھاتا تھا۔ عابر نے گہرے سانس لیتے اپنا دل کے مقام کو مٹھی سے جکڑا تھا۔ دوسرے لمحے وہ ڈائننگ روم سے نکل گئی تھی۔ اسفند یار خان بھی اسی لمحے غصے سے اپنی کرسی کو پیچھے دھکیلتے وہاں سے نکلتے مردانے بڑھ گیا تھا۔ عابر یلو اینڈ گرین متزاج کی بے حد خوبصورت لہنگا چولی میں ملبوس تھی، گرین نیٹ کا دوپٹہ اوڑھے ہوئے تھی، ماتھے پر نازک سا مانگ ٹیکا سجا رکھا تھا، چولڑے میں گرین سجے موتیوں کا گلو بند اور مانگ ٹیکا ہی پہن رکھا تھا۔ کلائیوں میں یلو اینڈ گرین کلر کی بھر چوڑیاں پہن رکھی تھی، کندھے پر خوبصورت گرم شال ڈال رکھی تھی، آنکھوں پر گولڈن گلیٹری شیڈ لگائے ہوئی تھی، ہونٹوں پر پنک لپسٹک لگا رکھی تھی۔ وہ اپنے دھمکتے روپ کو مرر میں دیکھتے کمرے سے نکلتے ہی لاؤنج کی طرف بڑھی تھی، جہاں اسفند یار خان اور باقی سب بیٹھے ہوئے تھے۔ عربت درید خان، سمیع اللہ خان، شہرام خان، بہار، روزینہ خانم، امینہ خانم، حور، ارحام سبھی موجود تھے۔ اس وقت وہ شام کا قہوہ پی رہے تھے۔ عابر کو اتنا تیار دیکھ کر سب کی نگاہیں اس پر گڑی تھی۔ اسفند یار خان اپنی بیوی کو اتنا تیار دیکھ کر براؤن مردانہ شال کندھوں پر جھکے سنجیدگی سے صوفے سے ٹیک لگا گیا تھا۔ اسے پورا یقین تھا اس کی بیوی اتنی ہی تیار ہو کر اب کمرے سے نکلے گی۔ لالا، مجھے اپنی سہیلی کی مہندی پر جانا ہے، کیا میں چلی جاؤں؟ عابر نے ارحم خانزادہ کو دیکھتے اس سے اجازت چاہی تھی۔ عابر بیٹا، مجھے کوئی اعتراض نہیں، مگر تمہارے شوہر کے ہوتے میں کیسے اجازت دے سکتا ہوں؟ تمہیں اسفند سے اجازت لینا چاہیے۔ ارحم نے ایک نظر اسفند کو دیکھتے کہا، جو صوفے سے ٹیک لگائے اپنی ہلکی گھنی بیئرڈ کو انگلیوں سے سہلاتے عابر کو سرد نگاہوں سے گھور رہا تھا۔ لالا، اسفند یار خان کے اگلے کچھ مہینوں تک مجھے میرے بھائیوں کے سپرد کر دیا ہے، اب اسفند یار خان کا مجھ پر کوئی حق نہیں اگلے کچھ مہینوں تک، اس لیے میں بھی کسی بھی بات کے لیے اسفند یار خان سے اجازت نہیں لوں گی۔ عابر کی بات پر سب کی نگاہوں کا رخ اب اسفند یار خان کی طرف تھا، جو عابر کو سرخ نگاہوں سے گھور رہا تھا۔ چلو، یہ نیا تماشا لگا لیا تم نے۔ تم سیدھی طرح کیوں نہیں کہتا کہ تم صرف ایسے تیار ہو کر اسفند یار خان کا ضبط آزما رہا ہے؟ جاؤ اسفند یار خان اپنا بیوی پر حق جتاؤ تاکہ اس کو چین آئے۔ روزینہ خانم بھڑ چلتے بولی تھی۔ روزینہ خانم کی اتنی گولی بات پر لاؤنج میں بیٹھے سب کے رنگ سرخ ہوئے تھے۔ عابر کی رنگت سرخ ہوئی تھی، وہ صوفے کی سطح پر ہاتھ جمائے اسفند کی نیلی آنکھوں میں اپنی ہیزل گرے آنکھیں گاڑ گئی تھی۔ اسفند ابھی بھی اپنی ہلکی گھنی بیئرڈ سہلاتے عابر کو تیکھی نگاہوں سے گھور رہا تھا۔ عابر سرخ چہرے کے ساتھ اسے شکوہ کی نگاہوں سے دیکھ رہی تھی، جو بنا کسی وجہ سے اسے ناراض ہو کر اس کا تماشا بنا رہا تھا۔ اگر عابر اپنا شوہر کے لیے تیار ہوا ہے تو تم کو کیا مسئلہ ہے روزینہ؟ کیا تم کبھی ہمارا لیے تیار نہیں ہوا؟ عربت خان نے آئیبرو اچکاتے سوال کیا تھا۔ عربت کے سوال پر روزینہ خانم گڑبڑاتے ہی سرخ پڑی تھی۔
انہیں توقع نہیں تھی اربد اس طرح کی کوئی بات کریں گے۔ بھابھی آپ کو تو یاد ہوگا کیسے روزینہ ہمارے لیے سر شام تیار ہو جاتا تھا، آپ نے کبھی سرخی تک نہیں لگایا تھا مگر روزینہ کیسے میک اپ کر کے تیار رہتا تھا۔ اربد خان نے اب امینہ خانم کے سوال کیا۔ امینہ خانم روزینہ خانم کا سرخ چہرہ دیکھتے خاموش ہو گئی تھی۔ یہ سب تمہارا غلطی ہے اربد، سمیع اللہ کنگارے تھے۔ ہمارا غلطی بابا جان؟ اربد خان نے حیرانگی سے پوچھا۔ تم نے ہمارا بہو کا خاص خیال نہیں رکھا، لگتا ہے اس کو ویسا سراہا نہیں جیسا ہمارا سب پوتا اپنا بیویوں کو آگے پیچھے پھرتے ان کو سراہتا ہے، اس لیے اب یہ اپنا جلن اپنا بہوؤں پر اتارتا ہے کیونکہ تم اور درید ہمارا پوتوں کی طرح زن مرید جو نہیں تھا۔ سمیع اللہ خان نے شہرام اسفند کو گھورا۔ سمیع اللہ کی بات پر شہرام خان کو اسفند کی طرح کھانسی کا دورہ پڑا تھا۔ سمیع اللہ کی بات ہضم نہیں ہوئی تھی۔ ارحام سرخ چہرے کے ساتھ اپنے منہ پر ہاتھ پھیرتے پہلو بدل کر رہ گیا تھا۔ سچا باتوں پر ہمارا پوتوں کو کھانسی کا غوطہ لگتا ہے اور جن کو کھانسی کا غوطہ نہ لگے ان کا چہرہ لال ہو جاتا ہے۔ سمیع اللہ خان ارحام کی طرف نگاہ کرتے تنزیہ بولے تو درخشاں کا ہنسی کا ضبط کرنے میں برا حال ہو گیا تھا۔ حور کے لبوں پر مسکراہٹ گہری ہوئی تھی۔ ارحام خانزادہ نے خود پر قابو پاتے اپنی شال کندھوں پر جھٹکی تھی۔ سب سے بڑا زن مرید ہمارا یہ پوتا ہے جو بڑوں کا لحاظ کیے بغیر ہی سب کے سامنے اپنا بیوی کو گھورے جا رہا ہے۔ سمیع اللہ خان نے اسفند کو شعلہ بار نگاہوں سے گھورتے لفظ چبائے جو بنا کسی کا لحاظ کیا عابر کو گھورے جا رہا تھا۔ داجی زران لالا کو تو بھول گئے آپ، درخشاں ہمیشہ کی طرح اپنا زبان پر قابو نہ رکھ سکی تھی۔ ارحام نے حور کو گھورتے درخشاں کو سرخ آنکھوں سے دیکھا تھا۔ لالا ہم کو لگا داجی گنتی نہ بھول جائے، ان کا پوتا کتنا ہے؟ درخشاں نے ارحام کے گھورنے پر اٹکتے ہوئے جواب دیا۔ لانچ میں اب گہری خاموشی چھائی تھی۔ بہار حور امینہ خانم کے چہروں پر دبی دبی مسکراہٹ تھی۔ روزینہ خانم سرخ چہرے کے ساتھ بیٹھی تھی۔ سمیع اللہ ان کی اچھی خاصی کلاس لے چکے تھے، اب وہ کیا کہتی؟ لالا مجھے چھوڑ آئیں، عابر نے اسفند یار خان کو گھورتے ہوئے شہرام سے کہا۔ اسفند یار خان اسی لمحے صوفے سے اٹھتا، عابر کی طرف بڑھتے اس کی کلائی چکرتے اپنے قریب کرتے گود میں اٹھا لیا۔ اسفند، عابر اسے بے آواز پکارتے، سرخ گلاب ہوتے اس کے سینے میں منہ چھپا گئی، بلکہ وہ بری طرح اس کی گود میں کانپ رہی تھی۔ شہرام، اسفند یا درید، اربد، سب نے ہی اسفند کی بے شرمی پر اسے قہربار نگاہوں سے گھورا۔ شہرام خان کا غصے سے برا حال ہوا تھا۔ داجی میں مانتا ہوں میں ان سب سے بڑا زن مرید ہوں، میری بیوی اتنی تیار ہوئی ہے، میں خود پر ضبط کھو بیٹھا ہوں، اس لیے میں اپنی بیوی کو اسلام آباد لے کر جا رہا ہوں۔ جب تک میرا دل چاہے گا میں اب اسے ادھر ہی رکھوں گا تاکہ اس کے بھائیوں کا احساس ہو کہ اس کی رخصتی ہو چکی ہے، اس پر حق ان کا نہیں صرف میرا ہے۔ اسفند سنجیدگی سے بولتے لمبے لمبے ڈاک پڑتا لاؤنج سے نکل گیا تھا۔ لا حول ولا قوت۔ سمیع اللہ غصے سے سرخ چہرے کے ساتھ بڑبڑائے تھے۔ شہرام ارحام بھی پہلو بدل کر رہ گئے تھے۔ اسفند کی بے شرمی کو کسی کو پسند نہیں آئی تھی۔ روزینہ خانم غصے سے صوفے سے اٹھتی کمرے میں کی طرف بڑھ گئی تھی۔ جاؤ اربد، اس کا غصہ اس کا جلن ختم کرو جو فضول میں حویلی کا ماحول خراب کیے رکھتا ہے۔ اب تو ہم یہی کہے گا تم کو بھی اپنا بیٹا کی طرح زن مرید ہونا چاہیے تھا، شاید اس کا واسطہ حویلی کا ماحول تو ٹھیک رہتا۔ سمیع اللہ بڑبڑاتے ہوئے لاؤنج سے نکل گئے تھے۔ اسفند عابر کو اٹھائے داخلی دروازے سے نکلتے لگا کارپوش میں آیا۔ عابر اس کی شرٹ مٹھیوں میں جکڑے اس کے سینے پر منہ چھپائے ہوئے تھی۔ جو اسفند نے کیا اسے لگ رہا تھا اب وہ کسی کے سامنے کبھی نظریں نہیں اٹھا سکے گی۔ شرم سے وہ پانی پانی ہو رہی تھی۔ اس کا نازک وجود ابھی تک اسفند یار خان کی گود میں کانپ رہا تھا۔ وہ کان کی لوں سے گردن تک سرخ ہوئی تھی۔ میرا سرخ گلاب، اسفند نے اس کے بالوں پر لب رکھتے نرمی سے اسے پکارتے گاڑی کا دروازہ کھولتے اسے اگلی سیٹ پر بٹھایا۔ اسفند اپنی طرف کا دروازہ کھولتے ہوئے ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھا۔ میرا شرمیلا گلاب اپنا خوبصورت چہرہ ڈھک لو، اسفند نے اس کی طرف جھکتے ہوئے سرگوشی کی تھی۔ عابر اسے بھیگی گلابی آنکھوں سے دیکھتے دوسری طرف سے غصے سے رخ موڑ گئی تھی۔ اسفند مسکراتے ہوئے اس کی شال اس کے سر پر ڈالتے اسے گھونگھٹ اڑا گیا تھا۔ عابر اب روحانسی ہوئی تھی مگر اب اس نے اپنا گھونگھٹ پلٹا نہیں تھا۔ اسفند گیٹ کی گاڑی نکالتے باہر لایا۔ اب اس کی گاڑی کا رخ گیسٹ ہاؤس کی طرف تھا۔ عابر نے اپنا گھونگھٹ الٹتے ہوئے اسفند یار خان کو گھور کر دیکھا جو مسکراتے ہوئے ونڈ اسکرین پر نظریں جمائے ہوئے تھا۔ عابر کچھ پل اسفند کے مسکراتے چہرے کو دیکھتی رہی۔ دوسرے لمحے وہ اسفند کی طرف جھکتے ہوئے اس کے شولڈر پر زور سے دانت کاٹ گئی تھی۔ اسفند گاڑی روکتے ہوئے اس کا جنگلی وار اپنے کندھے پر سہ گیا تھا۔ گاڑی کی تمام لائٹس آف کرتے ہوئے اس کی کمر میں ہاتھ ڈالتے ہوئے اسے اپنی سیٹ پر کرتا اپنی گود میں بٹھا گیا تھا۔ جان سے مار ڈالوں گی آپ کو، اسفند یار خان، عابر چیختے ہوئے اس کی گردن میں دانت کاٹ گئی تھی۔ اسفند یار خان
بٹن دباتے سیٹ مکمل بینڈ ڈاؤن کرتے عابر کے نازک وجود کو اپنے سینے پر گرا گیا تھا۔ عابر غصے سے اس کی گردن میں دانت کاڑے ہوئے تھی۔ اسفندیار خان اپنی شال اتارتے اپنے اگلے بٹن کھول گیا تھا۔ عابر غصے سے اب اپنے دانت اس کے سینے پر گاڑ گئی تھی۔ اسفند آنکھیں مودے اس کی کمر کو جکڑے اس کے بالوں میں منہ چھپائے اس کی گردن کو نرمی سے چومتے اس کی گلاب خوشبو اپنے اندر اتار رہا تھا۔ عابر غصے سے جگہ جگہ دانت کاٹتے اب تھک چکی تھی۔ اسفندیار خان کو خاموشی سے سہتے دیکھ کر وہ اس کے سینے میں منہ چھپا گئی تھی۔ اسفندیار مسکراتے ہوئے اسے خود نے مکمل طور پر بھینچ لیا تھا۔ عابر اس کی تیزی سے دھک دھک کرتی دھڑکنوں کو سنتے اس کی دھڑکن پر اب لب رکھ رہی تھی۔ سورج ہوا مدھم، چاند جلنے لگا، آسماں یہ ہائے کیوں پگھلنے لگا، میں ٹہرا زمیں چلنے لگی، دھڑکا یہ دل سانس تھمنے لگی، کیا یہ میرا پہلا پہلا پیار ہے سجنا، کیا یہ میرا پہلا پہلا پیار ہے۔ اسفند وہ اس کی گنگناہٹ پر اسے دیکھنے لگی جو موبائل کی روشنی میں اس کے گلاب چہرے کو دیکھ رہا تھا۔ ہے خوبصورت یہ بل، سب کچھ رہا ہے بدل، سپنے حقیقت میں ڈھل رہے ہیں، کیا صدیوں سے پرانا ہے یہ رشتہ یہ ہمارا، کہ جس طرح ہم تم مل رہے ہیں۔ وہ عابر کے گلاب چہرے کو دیکھتے گنگنایا تھا۔ اوہ اسفند عابر کھلکھلا کر ہنستے ہوئے اس کے چہرے پر جھکی اپنے گلاب لب رکھ رہی تھی۔ تم سے محبت جب سے ہوئی ایسے لگتا ہے مجھے ہر روز تم سے پہلی سی محبت ہوئی ہے۔ تم میرے لیے کیا ہو تمہیں کیسے بتاؤں، تم اسفندیار خان کی زندگی ہو، اس کی دھڑکن ہو۔ وہ اس کے سر سے گرین اینڈ یلو متزاج کا نیٹ کا دوپٹہ اتارتے ہوئے بولتے ہوئے اس کے گلاب لبوں کو اپنے لبوں میں دبا گیا اور اس کی سانسوں کو پیتے اس کے لبوں کی سرخی لمحوں میں چراتے ہوئے اس کی سانسوں میں ہلچل مچا گیا تھا۔ اس کی سانسوں کو آزاد کرتے ہوئے اسفندیار خان نے اس کے عارض پر ہاتھ جماتے اس کی ہیزل گرین آنکھوں میں جھانکا تھا۔ وہ اپنی بے ترتیب سانسوں کو درست کرتے اسے شکوہ کے نگاہوں سے دیکھ رہی تھی۔ وہ بہت نرمی سے رخ پلٹتے ہوئے اسے اپنے نیچے کرتے ہوئے اس پر مکمل حاوی ہوا۔ کیوں ناراض سے مجھ سے، کیوں مجھے اگنور کر رہے تھے اسفندیار خان؟ آپ جانتے ہیں آپ کی عابر آپ سے محبت نہیں عشق کرتی ہے۔ 1 سال میرے ساتھ بے اتنائی برتتے آپ کا جی نہیں بھرا جو پھر سے میرے ساتھ یہ سلوک کر رہے ہیں۔ یاد رکھیے گا اسفندیار خان، عشق جتنا مرضی کروں مگر اپنی عزت نفس پر عابر خان کمپرومائز نہیں کرتی۔ مجھے بے اتنائی کی مار ماریں گے، میں جواباً آپ کو بے اتنائی کی ایسی سزا دوں گی نہ جی سکیں گے نہ مر سکیں گے۔ یاد ہے نا آپ کو کیسے میری ناراضگی آپ کی جان سولی پر لٹا چکی تھی۔ عابر اسفندیار خان کا گریبان پکڑتے گررائی تھی۔ عابر کی گراہٹ پر اسفندیار خان کا بلند و بان کہہ کر گونجا تھا، غلط، بالکل غلط، میری عابر اپنی عزت نفس پر بھی کمپرومائز کر لیتی ہے، اپنی غیرت پر بھی کمپرومائز نہیں کرتی۔ میری محبت میں میرے آگے پیچھے پھرنے والی لڑکی کے لیے میں اسے عزت نفس سے بھی بڑھ کر عزیز ہوں، اسی لیے میری عابر میرے ذرا سا ناراض ہونے پر میرے لیے دلہن کی طرح سج اٹھتی ہے۔ اسفند نرمی سے بولتے اس کی گردن میں پہنے والے موتیوں کی مالا اپنے لب پر رکھ گیا تھا۔ ٹھیک کہا آپ نے کہ آپ کی عابر آپ سے بے حد محبت کرتی ہے اسفندیار خان، آپ کی بے تنائی پر تڑپ اٹھتی ہے، پاگل ہو جاتی ہے۔ اس کے پاس اپنی خوبصورت اور جوانی کا ہتھیار رہ جاتا ہے۔ وہ تڑپتے اگلے بدن کھولتے اپنے اسفندیار خان کو اپنی طرف اٹریکٹ کرتی ہے۔ آپ کی موریں ٹھیک کہتی ہیں کہ میں جان بوجھ کر یہ سب کرتی ہوں، میں آج بھی جان بوجھ کر تیار ہوتی ہوں، میں کسی سہیلی کی مہندی پہ نہیں چاہ رہی تھی، صرف آپ کو جلانے کے لیے اتنا تیار ہوئی۔ وہ اسفند کے عارض پر ہاتھ جماتے ہوئے بھیگے لہجے میں بولتے، اسفند کے لبوں پر اپنے شدت سے رکھتے اس کی سانسیں انہیل کرتے ہوئے اس کے نچلے لب پر دانت اتنی شدت سے گاڑ گئی تھی کہ اسفند کے نچلے لب پر خون کی بوندیں آن ٹھہری تھی۔ اس کا بدلہ میں کہاں اتاروں گا تم اچھی طرح جانتی ہو، اب جلدی سے مجھے دیدار کرواؤ تاکہ میں اپنا بدلہ لوں۔ اسفند نے زو معنی انداز سے کہتے انگوٹھے سے اپنے نچلے لب کو صاف کرتے اسے آنکھ ماری۔ عابر گلاب کی طرح سرخ پڑتے اپنے اگلے بٹن کھول گئی تھی۔ اسفندیار خان جھکتے ہوئے اپنا بدلہ شدومت سے اتارنے لگا۔ اسفند عابر سسکیوں سے پکارتے اسے روکنے لگی، جس کا جنون بڑھتا ہی جا رہا تھا۔ اسفند اس کا ایک ہاتھ بے باکی سے دکھاتے ہوئے اس کے لہنگے کی سلوٹیں ڈال گیا تھا۔ اسفند کے ہاتھ اپنے لہنگے کی ڈوریوں میں الجھتے دیکھ کر عابر نے اس کا ہاتھ جھڑکتے اسے التجائی نگاہوں سے دیکھا تھا۔ چلیں جی، باقی کا نیکسٹ ایپیسوڈ میں کنٹینیو کریں گے۔ امید ہے آپ کو ایپیسوڈ پسند آئی ہوگی۔ چینل کو سبسکرائب نہیں کیا جلدی سے سبسکرائب کر دیں، لائک اینڈ شیئر کریں اور اپنی رائے کامنٹ باکس میں لازمی دیں۔ اور میرا دوسرا چینل ہے رومانٹک اردو ناولس، نیو ناول اسٹارٹ کیا یار، جا کے اس کو بھی دیکھ لو۔ چلیں جی، اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔